چلے والے تھے یا نئے سارے آپ کو کاروباری پکی پتہ ہے؟ آپ نے شروعات ایسے کی ہے جیسے پتہ نہ ہو. آپ کے 3 سال 4 مہینے والے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی تھا. آپ کو پتا ہے نا کاروباری برابر ہے. آپ کا کیا نام؟ محسن. محسن. آپ کون سے مذہب کے ہو؟ ہم مسجد شاہپور. کون سی؟ مسجد رحمت. اچھا شاہپور سے. اچھی بات ہے. تو آپ کو کون سا زون دیا گیا تھا؟ تو یہ لودھی کا گونڈل. اچھا کتنے دیہات دیے گئے تھے؟ سب گاؤں میں گئے ملاقات کے لیے. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کل کتنے دیہات دیے تھے آپ کو کام کرنے کے لیے؟ لودھی کا تھا پھر. کل کتنے تھے اس کا جواب یہ ہوتا ہے 10 5 15 20 25 30 یہ نام ہوتا ہے. پہلے آپ نے کہا ہم گونڈل گئے تھے پھر دوسرے میں فرمایا سب گاؤں میں گئے تھے پھر تیسرے میں فرمایا لودھی کا گئے تھے. سمجھ رہے بات؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو کام کے لیے کتنے دیہات دیے تھے؟ لودھی کا میں 30 گاؤں میں ملاقات میں. ہمارے جون کے 90 گاؤں تھے. بس یہ ہوا 90 گاؤں. یہ جواب ہوا کہ کل آپ کو محنت کے لیے 90 گاؤں دیے گئے تھے. ان 90 گاؤں میں مسجد مدرسے والے دیہات کتنے تھے؟ اکثر گاؤں میں مسجد ہے مکتب نہیں تھا مول صاحب. مسجد سب جگہ تھی. ہاں. اچھا مانوس کتنے تھے اس میں سے؟ مانس گاؤں کوئی نہیں تھے. کوئی نہیں تھا. جی. اچھا آپ نے ان میں سے آپ نے کتنے دیہات کور کیے؟ یہ 90 الحمد للہ کی ہے. 90 جی. اس میں 5 مکان سے زیادہ والے مکان کتنے گاؤں کتنے تھے؟ جس میں آپ کتنے گاؤں میں ٹھہرے؟ قیام کوئی گاؤں میں نہیں ہے. قیام کوئی گاؤں میں نہیں میٹوڑا ہے. میں نے لودھی کا میں کام کیا. تو پھر آپ حضرات نے کہاں ٹھہر کر کام کیا؟ اشتیاق بھائی کے وہ ڈیلے بیٹھی ہے. پورا چلہ وہیں رہے؟ نہیں مول صاحب وہاں رہے بھناور رہے تو 3 ٹھیوں پہ رہے. تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کتنی جگہ قیام کیا؟ ایک مشتاق بھائی کا ڈہلے پر اور اشتیاق بھائی کے ڈیلے پر. 2 اور اور ایک راجکوٹ میں ڈیلے پر اشتیاق بھائی کے. اچھا ان گاؤں میں جہاں آپ گئے جی. 5 مکانوں سے زیادہ والے مکان کے گاؤں کتنے تھے؟ سب الگ الگ تھے مولانا. کوئی بات نہیں آپ اندازہ بتاؤ تو صحیح کہ بھائی آپ جو گئے ان میں 5 مکان سے زیادہ مکان ہوں ایسے گاؤں کتنے تھے؟ یہ لودھی کا میں 30 گاؤں تھے اس میں سے 7 8 گاؤں دیہات تھے. اس میں کوئی 50 مکان والے کوئی 60 مکان والے کوئی 150 مکان والے تھے. اچھا تو آپ نے یہاں سے ٹھہر کر یہاں ٹھہر کر وہاں جا کر کام کیا. جی. آپ وہاں ٹھہرنے کی آپ نے کوئی شکل نہیں سوچی؟ نہیں مول صاحب ٹھہرنے کی کوئی شکل نہیں تھی. نہیں تھی نہیں کہ آپ ٹینٹ لے کر گئے تھے؟ ٹینٹ نہیں تھا مول صاحب. تو پھر آپ کیسے شکل سوچو گے؟ جی. آپ کو روانگی کی بات کس نے کی تھی؟ مولی عارف صاحب تھے عبدالرزاق بھائی تھے حذیفہ بھائی تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ ٹینٹ لے کر جانا ہے. جی. تو پھر آپ نے کیوں نہیں لیا اس کو؟ ٹینٹ آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہاں چھ ٹینٹ نہیں چھ ہے؟ ہاں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں ہے. ہم چندہ کر دیں تمہارے لیے 4 آنے 8 آنے روپیہ راجکوٹ کے فقیروں کے لیے بھی چندہ دے دو. کیا فاروق بھائی راجکوٹ کے غریبوں کے لیے چندہ مانگ لیں 4 آنے 8 آنے. میں نے تو ایسا سنا کہ آپ کا مکتب بھی بند ہو گیا مدرس کا پگار نہیں ہے کر کے کھری بات ہے؟ چھوکروں کو بھی نہیں پڑھاتے ایسا سنا مجھے. اور کسی کوئی جماعت آپ کے وہاں کام کری تھی مکتب بھی انہوں نے بند کر دیا کہ ہمارے پاس مولوی صاحب کا پگار نہیں ہے. ایسا سنا میں نے تحقیق نہیں کی ابھی معلوم کریں گے. ٹرینڈ کے بھی پیسے نہ ہوں تو پھر وہ بھی ہم چندہ کر لیں. کیا مشتاق بھائی بولو نا کچھ کیوں آپ لوگوں نے ٹینٹ نہیں بنایا؟ ٹینٹ ہے تو پھر کیوں لے کر نہیں گئے تھے؟ نیت ہی نہیں تھی کوئی جگہ پر ٹھہرنے کی. ابھی عالم جی. کیوں لے کر نہیں گئے تھے؟ وہ سب ٹینٹ اگلی جماعت نہیں لے کے چلے ہم بھی نہیں چلے. اچھا ہاں. اللہ نے قرآن میں کافروں کا یہی ذکر کیا کہ ان سے اللہ نے کہ نبی نے سمجھایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تھا اس لیے ہم نے بھی ایسا کیا. یہ تو کافروں کا جملہ ہے کہ ان وجدنا علیہ آبانا ہمارے باپ دادا بھی ایساج کرتے تھے اس لیے ہم نے بھی ایساج کیا. ہاں بھائی جی. آپ کو تو روانگی کی بات جو کہی ایسا کرتے تو
دیکھو میں آپ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں یہ ٹینٹ میں نفع کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو خالی پریشان کرنے کے لیے کہ کوئی جب آدمی کسی گاؤں میں جاتا ہے ٹینٹ ڈال دیتا ہے پڑاؤ ڈال دیتا ہے تو اس بستی میں سب سے پہلے تو 24 گھنٹے اعمال کا ایک ماحول بنتا ہے. یہ معمولی چیز نہیں. یہ رشیا جو ہے رشیا جس زمانے میں وہاں کمیونزم تھا حضرت نے وہاں جماعت بھیجی تو یہ فرمایا کہ وہاں تم اللہ کا ذکر کر کے پھرو خالی اللہ کا ذکر کر کے. تو جو ہماری جماعت گئی ہوٹل میں ٹھہری اور ہوٹل میں ٹھہر کر جو پکنک میں لوگ جاتے تھے اس بسوں میں الگ الگ بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کر کے رشیا میں پھرے. وہ جماعت واپس ہو رہی تھی وہاں کا کمیونزم ٹوٹ گیا روس ہی ٹوٹ گیا. سمجھ رہے آپ بات؟ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ پھرنا کوئی معمولی چیز ہے؟ جب ایک جماعت کسی جگہ ٹینٹ ڈال کر ٹھہرے گی کوئی عمل نہیں کرے گی تو کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور اللہ کا ذکر کرے گی. اب ان میں مان لو ایسے دیہات کے جو دیہات مسجدوں سے دور ہے اعمال سے دور ہے آپ وہاں اذان کہتے اذان کہہ کر آپ وہاں 5 وقت کی نماز پڑھتے تو وہ گھر کے مرد گھر کی عورتیں سارے آپ کے دور دور سے عبادت کو دیکھتے اور عبادت دیکھ کر آدمی کا دل پلٹتا ہے. مکہ جو فتح ہوا مکہ تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے ہے نا. یدخلون فی دین اللہ افواجا جوک در جوک. یہاں سے تو 10,000 ہی گئے تھے مدینہ منورہ سے لیکن وہاں سے پھر ٹولے کٹولے. تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے کہ جب یہ لوگ مکے میں آئے تو انہوں نے رات کو آ کر اللہ کی عبادت کی. کیا کی؟ آج حرم میں ہم نے عبادت دیکھی کہ اتنی عبادت ہوئی ہے کہ اتنی عبادت کبھی نہیں ہوئی ہے. اس عبادت سے وہ متاثر ہو. کفار مکہ کس سے متاثر ہوئے؟ ارے بولو تو صحیح بھائی. حرم کی عبادت سے کہ آج اتنی عبادت ہوئی ہے کہ اتنی عبادت ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہے. تو اس عبادت کا اثر انہوں نے لیا. آپ اگر وہاں ٹھہر کر عبادت کرتے تو اس کا اثر ہوتا. وہ دور دور سے ان کو دیکھتے. کتنے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے گھر مسجدوں سے دور ہے اور آپ کے وہاں تو مسجدیں بھی اچھی خاصی دور ہے. مسجدوں میں پتہ نہیں وہ کب آئے ہوں گے. اب آپ نے وہاں ٹینٹ ڈالا ہوتا تو ان کو آپ اپنے ساتھ نماز میں جوڑ سکتے تھے. آپ کی آواز اذان کی ان کے کانوں میں پڑتی. تعلیم کا حلقہ ہوتا. ان کے بچے آتے ان کو آپ کچھ سکھاتے. پھر آتے جاتے آپ کو 50 لوگ پوچھتے بھائی یہیں کیوں ٹھہرے ہو؟ کہ ہماری جماعت ہے تعلیم ہو رہی ہو. کچھ بٹھا لیتے کچھ یہ کرتے کچھ نہ کچھ سرا ہاتھ لگتا. ایک ہوتا ہے وزٹ کرنا اور ایک ہوتا ہے پڑاؤ ڈالنا. مداری ہوتا ہے نا مداری وہ پہلے تمبو گاڑ دیتا ہے اور اپنے سامان نکالتا ہے تو 10 آدمی کھڑے رہ کر پوچھتے ہیں بھائی کون ہے کوئی کھیل بتانے والا ہے. ٹولہ جمع کر دیتا ہے اور پڑاؤ ڈال دیتا ہے. تو اتنی ماشاء اللہ آپ نے قربانی دی اور پیدل چلنے کے وہ آپ نے اور ایسا کیا آپ نے. اور یہ آپ لوگوں کے لیے نئی بات تھوڑی ہے. 90 دیہات تھے اور اس نے دیکھو 50 مکانوں کے دیہات. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے وہاں غیر مانوس ہے. غیر مانوس بھائی زون کی جماعتیں تو چلتی ہی غیر مانوس میں ہے. یا ایسا ہے خالی جام نگر میں غیر مانوس ہے اور پورے گجرات میں جو جماعت چلتے ہے وہ غیر مانوس میں نہیں چلتے ایسا ہے. ہمارا بھروچ ضلع ہے نا سب سے زیادہ کٹر بدت تو وہاں تھی کسی زمانے میں. جیسے آپ کے کاٹھیاواڑ پوربندر کیا نا ایسے ان کو مارا بھی ان کا کپڑے بھی پھاڑ دیے ان کا کھانا بھی پھینک دیا. ایسے ایسے مار انہوں نے کھائے. اس سفر میں ایک بھی جگہ ایسی کارروائیاں ہمارے پاس نہیں آئی کہ ان پہ مار پیٹ ہوئی ہو. ایک بھی ابھی تک تو نہیں آئی. حالانکہ جماعتیں پیدل چلی ان دیہاتوں میں گئی تو ایک بھی کارگزاری نہیں آئی کہ پھینک دیا. ورنہ تو ان کے لہڑی الٹ دیتے تھے سامان کے ساتھ. کپڑے پھاڑ دیے کھانا پھینک دیا. تو بھی وہ لوگ گئے ہمت کر کر کے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں خالی غیر مانوس زون ہے. سبھی کے وہاں غیر مانوس زون ہے بھائی. اگر آپ ایسا کر لیتے تو کتنا نفع ہوتا ہے. کتنے دیہاتوں میں جانا ہو جاتا ہے. کتنے دیہاتوں میں قیام ہو جاتا. چلیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. آئندہ لیکن اس کا خیال کریں گے جو بھی جماعت انشاءاللہ جائیں جائیں. ہاں اچھا بتاؤ گویا آپ نے 3 ہی ٹھیوں پر رہ کر پورا چلا پورا کیا یہی ہوا نا. جی 8 دن شہر میں تھے. نہیں یوں ٹھیوں پر 8 دن شہر میں گزار لیے. وہ کہاں ٹھہرے تھے آپ؟ تینوں مسجدوں میں. تینوں مسجدوں میں. تین دن مرکز 3 دن گولی اور پورے دن شبیل. اچھا
وہاں کیوں گئے تھے؟ شہر میں کیا ضرورت پڑی جانے کی؟ محنت کے لیے۔ تو آپ کو تو غیر مانوس دیہاتوں کے لیے جماعت بنتی ہے نا، اجتماع کی محنت کے لیے آپ کو وہاں تو اور پوری مسجد اور جماعتیں تھیں تینوں میں، تو آپ کی بہت بڑی بڑی مسجد اور جماعتیں ہیں۔ لیکن مطلب بہت سے زیادہ کچھ ایسے مطلب سب جو الگ الگ رہنے گئے ایک ایک کر کے، وہ کہیں جڑتے نہیں تھے۔ تو میں بتایا گیا گجرات کے مشرے میں کہ جو اپنے ساتھی سے ہوں ان کی بھی ہاں ان کی فکر تو کرنے کو کہا تھا، ان مگر زون کی جماعت کو نہیں کہا۔ ایسا نہیں کہا تھا کہ زون کی جماعت جا کر ان کی فکر کرے، زون کی جماعتوں کو تو دیہات میں جا کر فکر کرنے کی تھی، وہ تو مسجد والے کرتے ہیں، مسجد وال جماعت کرتی اور ہمارے راجکوٹ کے جو گاؤں تھے نا ان کو بھی مسجدوں سے کیا۔ ہے بھائی۔ راجکوٹ کے جو دیہات تھے نا وہ بھی مسجدوں سے کیے۔ عالم تم لوگوں نے بہت دکھ کی کاروگاری سنائی، اتنے 90 دیہات ہے اور آپ لوگ انہیں رٹھیوں پر پڑے رہے۔ ایسا کرتے ہو آپ لوگ، اشتہاد کرتے ہو، جیسا کہا جائے ایسا کرو تو ماشاء اللہ اتنی قربانی جب آپ نے دی اور اتنے وقت کے لیے انہوں نے 3 وقت پر سے آپ نے پورا چلا پورا کر دیا۔ چلیں آپ سنائیں تو 3 ٹھیوں پر سے آپ نے جو 90 دیہات کور کیے تو کیسے جاتے تھے؟ اسراف پڑھ کے نکل گیا سب، ہوں پھر آنے کا کوئی طے نہیں ہوتا تھا۔ ہوں 2 بجے 2:30 بجے 1 بجے جیسے دیہات 3 جوڑیاں جاتی تھی۔ کتنے کتنے دوری پر دیہات ہوتے تھے؟ گناوا سے 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر۔ بائکوں پر جاتے ہوں گے جی تو آپ کا پیدل چلنا بھی ختم ہو گیا؟ نہیں پیدل چلے گئے لوگ، ہوں؟ شام کو وہاں پیدل ملاقاتیں کرتے تھے، جو قریب گاؤں کے 2 3 4 5 کلومیٹر میں کمپنیاں تھیں نا وہاں پیدل جاتے تھے۔ اچھا، تو آپ صبح ملاقاتوں میں چلے جاتے تھے، پھر جی کب واپس آتے تھے؟ ملاقات اعتبار سے ہوتا تھا 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے، اچھا، 2 ڈھائی 3۔ جوہر وہیں پڑھ لیتے تھے کہیں۔ اچھا، پھر کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد تعلیم کرتے تھے اور مغرب بعد پھر نکل جاتے تھے۔ اچھا، اپنے ٹھی پر اگر 2 بجے آئے تو 2 بجے، 3 بجے سے آئے 3 بجے، 3 بجے سے لے کر شام تک تعلیم کرتے تھے، نہیں کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑا۔ کھانا کھا کر تھوڑا آرام کرتے تھے، جی پھر آرام کرنے کے بعد اٹھتے کب تھے؟ تعلیم کب کرتے تھے؟ 3:30 پونے 4 بجے اٹھ جاتے تھے جو پہلے آ جاتے تھے، تو جاتے تھے عصر کے ٹائم اٹھتے تھے، لیٹ آتے تھے وہ عصر کی نماز پڑھ کر۔ صبح شام کی تعلیم تو اکثر صبح کی تعلیم نہیں ہوتی تھی ان سے۔ تو ایسا کس نے آپ کو سمجھایا تھا؟ یہ قرضری اسی لیے ہوتی ہے، یہ جو جب چیزیں بیچ میں ہماری طرف سے گھس جاتی ہے نا، اگر یہ اسی طرح چلتی رہی تو پھر کام بھی خراب ہو جاتا ہے اور ہم بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خروج تو اپنے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے نا، ہمارا خروج تو اپنے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبح کی تعلیم، شام کی تعلیم، سیکھنا سکھانا۔ دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک گود کا بچہ اور پیٹ کا بچہ، دو میں فرق ہے۔ ایک گود کا بچہ، جو گود میں بچہ ہے اس کو کھلانا ہم پر فرض ہو گیا ہے، کوئی اس کو کھلاؤ پلاؤ اس کی تربیت کرو۔ اب جو پیٹ میں بچہ ہے وہ آنے والا ہے، اب وہ پتہ نہیں زندہ آئے گا مردہ آئے گا کیسا آئے گا، اب اس کی امید پر ہم نے گود کے بچے کا حق مارنا شروع کر دیا کہ وہ آنے والا ہے نا، اس کے لیے یہ کٹوتی کرو یہ کٹوتی کرو یہ کٹوتی کرو، اور گود کے بچے کو ہم نے کھلانا پلانے میں کٹوتی کر ڈالی، کس امید پر؟ آنے والے بچے کی امید پر۔ یہ جتنے دیہات والے ہیں ان کو تو ابھی آپ لاتے لاؤ گے، لیکن جو زون میں آپ کے ساتھ نکل گئے وہ تو گود کے بچے ہیں، وہ تو آ گئے آپ کے پاس، ان کو آپ ساری چیزیں سکھا کر لاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے، یہ ساری چیزیں۔ اور جماعت میں سب سے بہترین تربیت کا جو عمل ہے وہ تعلیم کی کتابیں ہیں، زبردست کتابیں ہیں۔ مولانا اس دن فرما رہے تھے کہ یہ تربیت کی کتابیں ہیں، عجیب و غریب اس میں تربیت کی چیزیں ہیں۔ ہم منہ زبانی کتنا بول کر سمجھائیں گے؟ 5 منٹ بولیں گے، اس سے زیادہ ہم کیا بول سکتے ہیں؟ لیکن اس تبلیغ کی کتابوں میں ماشاءاللہ زندگی کے 5 شعبوں کی ایسی چیزیں لکھی ہے کہ اگر کوئی دھیان سے تعلیم سنے نا، ایک ایک صفحے میں کتنی حدیثیں ہیں، اس کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ دیکھو نا ان کتابوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا، جب ہمارے ساتھی اس کو سنیں گے ہی نہیں۔ اب 40 دن کی 40 تعلیمیں آپ کی چھوٹ گئی، کتنی دکھ کی بات ہے۔ دیہاتوں میں کام ہوا ہوگا وہ بھی ہم آپ سے سنتے ہیں، لیکن یہ اسی وجہ سے کہ دور دور کے دیہاتوں میں جانے کے لیے جو آپ نے ترتیب اختیار کی نا، پہلا ککا آپ نے غلط گھوٹ دیا،
ککا کیا تھا ٹینٹ لے کر دیہاتوں میں پیدل جاتے, وہاں جا کر پڑاؤ ڈال دیتے, صبح کی تعلیم ہوتی, دوپہر کی تعلیم ہوتی, اس تعلیم میں آپ مقامی لوگوں کو جوڑتے. اب آپ نے وہ سسٹم ہی نہیں بنائی, آپ کی طاقت بکھر گئی, دو اس دیہات میں, دو اس دیہات میں, تین اس دیہات میں. بزرگ تو یہ فرماتے ہیں جماعت جہاں جائے شہروں میں بھی, جس مسجد میں جائے اس مسجد میں کام کرے. جس مسجد میں جائے, بعض جماعتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ایک گاؤں میں گئے, دو کو یہاں پھیلا دیا, دو کو یہاں جوڑ دیا, دو کو یہاں جوڑ دیا, یہ دو کو یہاں پھیلا دیا. ایسا لوگ کرتے ہیں, سمجھے بات آپ. اب جس مسجد میں ٹھہرے ہیں وہاں 200 مکان ہیں, وہ 200 مکانوں کے لیے ایک جوڑی رکھتے ہیں, اور پڑوس کی مسجد کے لیے ایک جوڑی, اور اس طرف کی مسجد کے لیے ایک جوڑی, وہاں ملاقاتوں میں بھیجتے ہیں. یہ ترتیب صحیح نہیں. حضرات تو یہ فرماتے ہیں جس مسجد میں ٹھہرو وہاں کام کرو. اگر جماعت میں 8-10 ساتھی ہے, 12 ساتھی ہے, اگر 2 دن ٹھہرتے ہیں اور جوڑیوں کو اچھی محنت پر ڈال دیں تو 2 دن میں پورا محلہ کور ہو جاتا ہے. اس طرح نہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جماعت 2 دن ٹھہرتی ہے, 3 دن ٹھہرتی ہے, اور اس مسجد کے اطراف کی 100% ملاقات نہیں ہو پاتی. بولو صحیح غلط کہہ رہا ہوں میں, نہیں ہو پاتی. بہت کم جماعتیں ہوگی جو 2-3 دن میں پورا دیہات کور کر لیتی ہو, یا پورا محلہ کور کر لیتی ہو. کرتی ہے, ارے بولو کرتی ہے, اسی وجہ سے. تو آپ نے بھی ایسا کیا, ایک ایک دیہات میں ایک ایک 2-2 آدمی بھیج دیے. آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈال دیتے اور پورے دیہات کو چھان مارتے. تو آپ کے تو تعامل چلے گئے, سیکھنا سکھانا چلا گیا. صبح تعلیم کے حلقہ میں قرآن کا سیکھنا چلا گیا, 6 صفات چلے گئے. پھر شام کو جی عصر بعد پھر چلے جاتے. گشت کب کرتے تھے؟ مغربی سے. تو آپ کہہ رہے ہیں مغرب میں نکل جاتے تھے. گس پچھلے گس کر کے پھر نکل جاتے تھے. اور بیان اپنے اپنی گاڑی پر ایک چلانے والا کرتا نہیں تھا مطلب ہوگا تو پھر جو ساتھی پاس میں ہوتے تھے آ جاتے تھے. تو پھر رات کو نہیں 8 تو 3 جوڑیاں تم نے بنائی ہے. رات کو انڈسٹری میں ہی رہتے تھے, اور گاؤں دیہاتوں میں نہیں رہتے تھے, آس پاس کے کارخانوں میں. یہ قابل غور بات ہے, ہمارا گشت ہونا چاہیے. گشت ہمارا اجتماعی عمل ہے. چلیں بہرحال کام آپ نے اچھا کیا ہوگا. ابھی وہ ساری کارگزاری آپ کی سننا باقی ہے. પણ માળખું હલવું ના જોઈએ. આપણું જે પ્લેટફોર્મ બનેલું છે ને બધું હલવું ના જોઈએ. પાયો હલવો ના જોઈએ. એ હલી જાય તો પછી આખું બધું ઇમારત નીચે પડી જાય. સમજ્યા તમે આલમ. جی બધું હલવી હલવી નાખ્યું છે. ચલો બતાઓ ક્યા કરવું આ દેહાતો મેં. دیہاتوں میں جانا سب پہلے ہر آدمی کے ذمے اپنی اصلاح یہ فرض ہے. دوسرے کی اصلاح فرض نہیں ہے. دوسرے کی اصلاح کی فکر کرنا فرض ہے. مولی طاہر کو اپنی ذات پر تو محنت کرنا فرض ہے, لیکن میں صحیح ہو جاؤں یہ ان کے ذمے ضروری نہیں ہے. ہاں میں صحیح ہو جاؤں وہ محنت کرنا ضروری ہے ان کو. جیسے نبی دوسرے پر محنت کریں گے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان لے بھی آئے. اللہ جو ایمان نہیں لائے گا ان کے متعلق ان سے نہیں پوچھے گا. بہت سارے لوگ بیان میں کہتے ہیں اللہ ہم سے پوچھیں گے. اللہ ہم سے کیوں پوچھیں گے, ہم تو گئے تھے سمجھایا تھا وہ نہیں مانا ہم کیا کریں. لوگ کہتے ہیں بیان میں اللہ ہم سے پوچھیں گے ہم کیا جواب دیں گے. اپنی طرف سے وہ لوگ بولتے ہیں صحابہ کھڑے ہوں گے اور صحابہ پوچھیں گے ہم کیا کہیں گے. ہے کہ قرآن حدیث میں صحابہ کھڑے ہوں گے اور ایسا ایسا پوچھنے والے ہیں, ہے کہ پھر کہے کو ہم ایسا بولتے ہیں. ایسا نہیں بولتے. صحابہ کھڑے ہوں گے اور ہم سے ایسا پوچھیں گے تو ہم بولو اللہ کے وہاں کیا جواب دیں گے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ آپ سے جہنم والوں کا نہیں پوچھیں گے. ولا تسألون اصحاب الجحیم. جو جہنم میں جائے گا اللہ نبی سے نہیں پوچھے گا, ہم سے کیوں پوچھیں گے. سمجھ رہے بات آپ. شاید سمجھا. جو جہنم میں گئے اس سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی سے نہیں پوچھیں گے. بھائی وہ گئے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیان کرتے کرتے ایک دم اس پر وہ ہو جاتی ہے, کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو ایسی چیزیں پھر ہو جاتی ہے جو ہے نہیں ایسی طاری ہو جاتی ہے. چلیں ہاں جی تو آدمی کے ذمہ اپنی اصلاح ہے, تو اس کو وہ اعمال اپنے ذات سے ایسے کرنے چاہیے کہ اس میں اس کی فٹنگ ہو جائے. باقی دوسروں پر اپنی بس کی پوری کوشش کریں, اس میں کمی نہ کریں. ان کو کرتے ہوئے ان کو کرتے ہوئے ہاں کیا ہوتا تھا بتاؤ. دیہات میں صاحب سے ملاقات ہوتی, خیر خیریت ہوتی, سلام دو ایمان عمل کی بات ہوتی تھی. اور اکثر گاؤں میں مکتب کی ان لوگ کو ضرورت ہے. یہ جان لگانے کو بھی تیار ہے, مال لگانے کو بھی تیار ہے. لوگ بول رہے ہیں آپ انتظام کر دو مکتب چالو کر دیں گے.
کسی دیہات میں 4 مکان 5 مکان ہوتے تھے، یا مسجد مکتب کا کوئی ابھی تو نظام. آپ بڑوں کی جو جن پر جنت جہنم کے مسئلہ ہیں وہ بالغین ہی ہیں. یہ جتنے بچے ہیں وہ تو نمبر 2 کی بات ہے، ان کی کیا فکر کیا آپ نے؟ بالغ کی ان کو لوگ ہم ترغیب دیتے تھے. آپ نے ایک ایک دیہات میں ملاقاتوں کا کیسا نظام بنایا؟ آپ ایک ایک دیہات میں جاتے تھے، کتنے ٹکا لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، کیا کرتے تھے، تھوڑا یہ تو سنو. اکثر جتنے بھی ہوتے تھے ہم نام پوچھ کے ایک دوسرے سے پوچھ کے ان کی ملاقات کرتے تھے. گھر میں بیٹھنے کو تیار تو گھر میں بیٹھ کے بات کرتے تھے، ورنہ جمع کر کے پھر وہاں بات کرتے تھے. وہ آپ کی بات سنتے جی تھے؟ الحمد للہ. الحمدللہ. گھر میں بٹھاتے تھے؟ جی ہاں اکرام بھی کرتے تھے. عالم آپ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اتنا اچھا اکرام کرنے والے لوگ، بات سننے والے لوگ، گھر میں بٹھانے والے لوگ، وہاں پہ کیوں قیام نہیں کیا؟ آپ اس سے آگے کیا چاہتے ہو؟ آپ اس کو غیر مانوس کہتے ہو؟ آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کو گھر میں بٹھا رہے ہیں، آپ کا اکرام کر رہے ہیں، اب آپ اس سے آگے کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ چلو بتاؤ، آپ نے کیوں قیام نہیں کیا؟ اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے یہ. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو گھر میں بٹھایا، اکرام کیا، بات سنی، اب رہ کیا گیا؟ چلے. ایک رک کے گاؤں تھے 3 گاؤں کیونکہ 4. آپ نے 90 دیہات دی، آپ کے پاس تو 40 دن تھے، تو 90 دیہات آپ نے کیسے کور کیے؟ سب ایک دن میں جیسے ایک روٹ پہ آتے تھے تو 3 کلومیٹر میں، کوئی 8 کلومیٹر 15 کلومیٹر میں ایک ساتھ فلائنگ وزٹ ہو جاتی تھی. 3 4 گاؤں لے لیتے تھے. جو جاتے وہ پورا ہو تو پورا کرتے تھے، ورنہ واپس آ جاتے تھے. پھر دوسرے دن اسی روٹ پہ جاتے تھے. اللہ بھائی، ایک آدمی سے آپ بات کرتے تو بات کر لی تو پھر پورا ہو جاتا تھا. جی نہیں. مطلب اس گاؤں میں آدمیوں سے 2 4 سے مل لے، یا اس گاؤں میں جتنوں سے ملنا ہے مل کر پھر آگے بڑھ گئے؟ جی نہیں، ایک تو پہلے تو ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر بہت سے تیار ہوتے تھے، آ جاتے تھے، اور بہت سے کسی کے گھر پہ طے کرتے تھے بھائی ہم وہاں نہیں آئیں گے. چلو وہ آ گئے پورا گاؤں والے، جی پھر آپ نے بات کر لی، پھر پھر وجہ میرادیں کرواتے تھے. پھر ان کی مسجد اکثر گاؤں میں، جہاں چھوٹے گاؤں میں نہیں ہوتی تھی، بڑی مسجد جہاں بڑے گاؤں میں مسجدیں ہوتی تھی، تو لوگ مسجد سے بھی دور تھے. پھر ان کو سمجھایا، ان لوگ کو ترغیب بھی دی، فون میں رابطہ بھی ہے تو امام رکھنے کا، اور مسجد تو نہیں، ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ان کو سمجھایا جو مسجد والے گاؤں ہیں وہاں. جی پھر ان لوگ کوئی نماز کی، اور یہ آپ ایک دن وہاں ٹھہر جاتے، صبح میں بلایا، شام کو بلایا، تو وہ نمازی ہو جاتے. کل ایک زمانے کا قرضہ سنائی کہ ہم گئے تو ایک بھی نمازی نہیں تھا. ہم وہاں 24 گھنٹے ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے. جب گاؤں چھوڑا تو ایک صف نمازیوں کی وہاں چھوڑ کر آئے. بولا ایسا ہی سنا ہے ادھر، ایک صف نمازیوں کی انہوں نے چھوڑی. انہوں نے وہاں ٹھہرے، وہ قیام کیا انہوں نے وہاں. دوسری جگہ سنایا کہ اتنا اتنا تھا، اور ہم جب چھوڑا تو اتنا چھوڑ کر آئے. اور جن دیہاتوں میں مسجد نہیں تھی وہاں کیا کرتے تھے؟ ان کو ترغیب دے دے سب کی، جب جگہ تم کر لو تو اکثر جگہ تیار بھی ہوتے تھے. اللہ تم کو زخم سنواوے. زیادہ ہوشیار ہو جاتے ہیں تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. زیادہ مجھ تک بول تو کھرا. مدنی بھائی، ہمارے حضرات نے کہا تھا کہ بھائی جس دیہات چھوٹے ہیں، مسجد نہیں ہے، آپ وہاں قیام کر لو، ٹینٹ ڈال دو، اور اپنی موجودگی میں مسجد کی جگہ طے کروا دو. گا کیا مطلب اس کا؟ ہمارے حضرات نے کہا کہ بھائی ان کو نماز پر جمع کر دو. وہ وعدے ارادے ان کے سال ہر سال سے چل رہے ہیں، ہاں ہم بنائیں گے، ہم کریں گے. وہ کیا ذہن میں ہوتا ہے؟ وہ مسجد اس کے ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. وہ مسجد تو وہ پتہ نہیں ابھی کتنے سال نکالیں گے، بنا نہیں پائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ نے میرے لیے پوری دنیا کی زمین کو مسجد بنایا ہے. پوری دنیا کی زمین کو کیا بنایا؟ مسجد. اور پاک بنایا، تیمم کر سکتے ایسے اس کے لیے پاک بنایا. تو ہمارے حضرات نے ہم کو یہ کہا کہ تم وہاں ٹھہر جاؤ، قیام کر لو، اور کامن جگہ، کسی کے گھر میں نہیں، کسی کے مالکی کی جگہ میں نہیں. مالکی کی جگہ اکثر دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ان کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کے گھر میں عبادت خانہ بنایا یا نماز پڑھنے کا ٹھیا بنایا، تو وہ دیہات گھر والے وہاں نماز پڑھنے نہیں آئیں گے جن سے ان کی انبن چل رہی ہے. اور اکثر دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کامن جگہ پر 4 لکڑیاں گھڑ دو کہ چلو یہ تمہاری مسجد ہو گئی، ہم بھی یہاں نماز پڑھتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، وہ مسجد ہو جاتی. تم باتیں ارادے کروا کے آ گئے. یہ سب کس کی کھوٹ ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی کائی کی کھوٹ ہے؟
یہ سب جھول کیوں پڑا؟ ایسا نہیں تم کو سمجھ نہیں تھی کہ یہ سب چیز تم جانتے نہیں تھے، یہ سب جھول کیوں پڑا پتا ہے آپ کو؟ کیوں پڑا؟ بول کیوں پڑا؟ ٹینٹ لے کر رہ گئے، وہاں ٹھہرے نہیں. اگر ٹھہر جاتے تو آپ اپنی موجودگی میں ایک جماعت نے کارگزاری سنائی ابھی نہیں اگلے سفر میں کہ چار لکڑیاں گھڑ جائے. دیکھو نہیں یہ مسجد بن گئی، یہ بمبو گھڑ دی مسجد ہو گئی. حضور علیہ السلام کی مسجد میں ایک لمبے زمانے تک فرش بھی نہیں تھا، چھت بھی نہیں تھی، خالی دیوال اٹھا دی تھی. فرش بھی نہیں تھا، وہ نہیں کنکر ہم ٹھیک کرتے تھے. وہ صحابی نے اگر وہ ایک آدمی نے اگر پیشاب کر دی، حضور نے کہا مٹی اٹھا کر باہر ڈال دو. وہ مٹی تھی تب تو ڈالی باہر، سین ہوتا تھوڑی اکھیڑتے. بات سمجھے آپ بات؟ بھائی وہاں مٹی پڑی ہوئی تھی، کنکر پڑی ہوئے تھے. اور ہمارے ان پرانوں کو پوچھو، حرم میں ایک لمبے زمانے تک کنکر تھے. تھوڑے علاقے میں فرش تھا، باقی کنکر بچھے ہوئے تھے. ابھی ابھی ماضی قریب کی میں بات کہہ رہا ہوں، قریب کے دنوں میں. اب 50 سال پہلے والے لوگوں کو پوچھو کہ وہاں کنکر تھے. تو حضور کی مسجد میں ایک لمبے زمانے تک کنکر تھے، چھت بھی نہیں تھی، لائٹ بھی نہیں تھی. سن ~9 میں لائٹ آئی ہے. تو ہم ایسے بنا دیتے لوگوں کے ذہن میں مسجد یہ ہوتا ہے ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ارے بھائی ایک پلاسٹک نیچے بچھا دیا جیسے ہی بچھایا ہے، اور ایک اوپر لگا دیا، یہ ہو گئی. اتنا بڑا مسجد کے اتنا بڑا پنڈال باندھ دیا، سب لوگ نماز نہیں پڑھتے. ایسے اس گامڑے کی وہ مسجد جھاڑ کے نیچے ہم نے کہہ دیا بھائی دیکھو یہ تمہاری مسجد ہو گئی. کوئی کسی کو ذرا آوڑتا ہے اس کو امام بنا دیا، نماز پیچھے شروع ہو گئی. کامن جگہ پر، کسی کی پرائیویٹ جگہ پر نہیں. پرائیویٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ جب چاہے گا تب ہوگا، جتنا وہ چاہے گا اتنا ہوگا، اور وہ جیسا چاہے گا ایسا ہوگا. اس لیے کامن جگہ پر اپنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وعدے ارادے کروا کے آپ آ گئے، اب کون جانے کیا کرے گا کیا ہوگا. آپ اپنے ہاتھ سے اپنے وہاں تو مستقل ایک بات پوچھی جاتی ہے بھائی کتنی جگہ پر آپ نے اذان نماز شروع کی، آپ کے سامنے کروائی؟ ہوئی کہیں ایسا آپ کے سامنے؟ جی سے ہوا نا مجھے. کہاں ہوئی؟ جو مسجد میں لوگ نہیں آتے تھے وہاں؟ جی. جو مسجدوں سے دور تھے وہاں کیا ہوا؟ آپ نے کتنی جگہ پر آپ نے اپنے دیکھا کہ اتنے تھے اور اتنے ہو گئے؟ پھر دیہاتوں میں جانا ہوتا ان کو 2 3 بار ہم نے جوڑا تھا. لوگ تیار ہو کر پھر مسجد کا پورا ذمہ داری ان لوگ نے لے لی. کیا؟ امام بھی نہیں تھے، اذان نماز بھی نہیں ہو رہی تھی. وہ جو آتے تھے پڑھ لیتے تھے. اچھا. اور جمعہ میں ان کے جمعہ خالی ہوتا تھا. اچھا. جی. تو 7 8 دیہات ان کو جوڑا، 2 3 بار وہاں جانا ہوا. تو وہاں امام شروع ہو گئے. جی انہوں نے امام رکھا نا، ڈھونڈا ہے کوٹنر 7 سے. 8 دیہاتوں میں ایسا ہوا. چلو الحمدللہ. اور دوسرے دیہاتوں میں 90 میں سے 7 8 میں یہ ہوا، باقی میں نماز وغیرہ کا کیا حال تھا مسلمانوں کا؟ اکثر جو کوئی ایک گاؤں میں 1 مکان 2 مکان. تو وہاں تھوڑا اور انہیں پر رحم کھانے کی چیز ہے. تو وہی ایک مکان والا ایک علاقے میں نے ایک صاحب کو قرضداری پوچھی کہ آپ کے وہاں مسجد وغیرہ نہیں ہے، پھر آپ کے کان میں اذان کی آواز کب آتی ہے؟ آپ اذان کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کو شاعر اسلام میں سے کہا جاتا ہے. اسلام کی اوڑھان کروانے والی چیزیں شاعر. تو اذان جب پڑھتے ہیں تو مسلمان ایک دم اچھا اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، الرٹ ہو جاتا ہے ایک دم. ان دیہات والوں میں اذان کی آواز مہینوں مہینے گزر جاتے انہوں نے نہیں سنی ہوتی. تو میں نے وہ صاحب سے پوچھا کہ آپ اذان کی آواز کب سنتے ہیں؟ کہ کبھی 6 مہینے میں، کبھی 8 مہینے میں، جب گاؤں میں آتے ہیں تب. باقی ساری آواز روز ان کے کان پر پڑتی ہے. اس لیے اپنے وہاں تو یہ ہے کہ 2 چرواہے ہوں تو وہ بھی نماز جماعت سے پڑھے. کتنے چرواہے؟ 2 چرواہے. جنگل میں ایک ہے، دوسرا ہے، اور ایک ہے وہ بھی اذان پڑھ کے نماز پڑھے. یہ جو وہ دیہات ہے ان میں آپ نے ایسی کوئی کوشش کی کہ وہ لوگ 2 مل کر نماز پڑھیں کہ 4 مل کر نماز پڑھیں کسی جگہ پر؟ ایسی کہیں شکل ہوئی؟ ماشاء اللہ آپ نے 8 جگہ پر تو یہ کیا کہ امام نہیں تھے تو وہاں امام آ جائے اس کی فکر ہوئی، بڑی بات ہو گئی. باقی ان دیہاتوں میں کوئی ایسی فکر ہوئی؟ اکثر مطلب 1 2 گاؤں والے جو دیہات تھے ان بیچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا. نماز پڑھانے کا ان کا مستقل مسئلہ تھا. کیونکہ آس پاس میں کوئی بڑا گاؤں بھی نہیں نا کہ مسجد ہو وہاں جائیں. سالوں سے وہیں پڑے ہیں. تو کلمہ پڑھا، کلمہ نہیں. پھر ہمارے ساتھی نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کے کلمہ نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان کو کہ اب آپ یہ پڑھو.
وہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے آپ نے کوئی ان کے لیے کوئی ترغیبی بات کر کے؟ مطلب کچھ وضو کچھ ایک مکان والے تو بظاہر کم ہوں گے، دو چار اکثر مکان والے ہوں گے ہاں؟ اکثر 1 سے 5 کی تعداد زیادہ ہے 90 گاؤں میں۔ 1 سے 5 کی، جی ان 4 5 مکان والوں کو، 3 والوں کو آپ نے کہیں جمع کر کے نماز کی شکل پر ڈالا کسی جگہ پر؟ اس میں نماز پڑھانے کا مسئلہ تھا، نماز پڑھنے والا ان میں نہیں تھا، اچھا، کیونکہ وہ کلمہ بھی نہیں آتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں موٹے ہینڈ لے کر جاتے، 2 دن ٹھہرتے، قل اعوذ بالفلق اور ناس سکھا دیتے آپ۔ ایسے دیہاتوں میں ہم روز 2 3 دن پہ جاتے تھے، ٹھیک میں تھے لیکن وہ گاؤں میں جانا ہاں ہوتا تھا۔ ہاں 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 ہاں، کوئی ذرا بھی کسی کو اگر آوڑتا ہو تو اس کو اپنے 2 صورتیں سکھا دو۔ نماز کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھنے کی ہے، سورہ فاتحہ اور ایک سورت سورت، بس اتنا ہے، اور کیا چیز ہے؟ تو محنت پھر کرنے دو تھی ان تین کو دن اگر بتاتے ہم بھی تھے۔ ٹھہرتے تو 2 3 دن ٹھہر جاتے یا ان کو اپنے ساتھ لیتے تو اس کو کچھ سکھا دیتے تو نمازیں شروع ہو جاتی ان دیہاتوں میں۔ ان کو موبائل میں دیتے بھی کہ آپ پڑھ کے یاد کر لو، لیکن وہ لوگ نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو کام نہیں، باپو کو کام۔ اسی کو تو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہاں ٹھہر جاتے آپ، وہ جو وہ سمجھے ہیں اس کی سوچ بدلنا ہے، اس کی فکر بدلنا ہے، ان کے جذبات بدلنا ہے، اسی کو سمجھانے کے لیے کام کرنا ہے بھائی، جی وہی تو سمجھانا ہے ان کو۔ چلیں تو کوئی ایسا دیہات نہیں ہے کہ جہاں آپ کے سامنے اذان نماز شروع ہوئی ہو، جی برابر ہے؟ جی نہیں، یہ مسجدوں میں جہاں امام نہیں تھے وہاں آپ نے نماز شروع ہو اس کی فکر کی، وہ بڑی بات ہو گئی۔ ایسی 9 مسجدیں ہوئی یا 8؟ اللہ سے بندوں کو جوڑنے سے بڑا عمل کوئی نہیں، اگر اس سے کوئی بڑا عمل ہوتا تو اللہ وہ کو محمد سے اللہ نے اس کو بیان فرمایا بڑا عمل ہے۔ تو اس عمل کے لیے ہماری جماعتوں کا چلنا پھرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس میں ان جماعتوں کا پیدل چلنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیدل چلنا کوئی معمولی بات ہے؟ نشانات قدم لکھے جاتے ہیں، آدمی عبادت کے لیے جو چلتا ہے اس کے بھی۔ ایک صحابی کا مکان مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھا، تو انہوں نے نیت کی کہ قریب آ کر رہ لوں، تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو، دور ہی رہو، اور جو تم پیدل چل کر آتے ہو وہ نشانات قدم لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اکثر نبیوں کی محنت پیدل ہوئی ہے، لمبے لمبے سفر پیدل، لمبے لمبے سفر پیدل ہوئے نبیوں کے۔ تو ہماری ان جماعتوں کا پیدل چلنا یہ نبیوں کی محنت سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، بڑی بات ہے کہ پیدل جماعت چلی۔ پھر تیسری بات کہ قسم پرس مسلمانوں کے پاس جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے نا، اپنی محنت کا میدان غریبوں کو بناؤ، غریبوں میں تمہیں اللہ ملے گا۔ مسکین وہ اس کی نظر صرف اللہ پر ہوتی ہے، کوئی ظاہری شکل اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اس کو پوچھو یہ کون کرے گا کہ جی اللہ کرے گا، اس کا کیا ہوگا جی اللہ ہی سے کہیں گے۔ ہاں، جو نقشوں والے ہوتے ہیں وہ نقشوں پر نظر کرتے ہیں کہ میرا اتنا تھا اب ایسا کر لیں گے۔ مثال کے طور پر کہ بیرون کی جماعت میں جانا ہے تو وہ اپنے نقشے کی ترتیب بناتا ہے کہ بھئی 1,00,000 روپے کی جماعت تھی، 1,50,000 ہو گیا تو ٹھیک ہے یہ سیٹ کر لوں گا وہ سیٹ کر لوں گا۔ اور جس کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے 1,00,000 بھی اللہ ہی سے لینے ہیں اور 1,50,000 بھی اللہ ہی سے لینے ہیں۔ ہم نے ایک جماعت دیکھی ہم اپنے یہاں کے قریب کے ضلعوں میں سے، وہ کپڑوں کی پھیری پھرتے ہیں وہ وہاں کے لوگ۔ تو جب ان کی جماعت پیش ہوئی، بہت سال ہو گئے ڈبھوئی میں، تو مولانا یونس صاحب بھی حیات تھے، تو وہ جماعت پتہ نہیں اس زمانے میں تو 50,000 اور 60,000 ایسے ہوتی تھی، تو 75 ان کے کروائے یا 75 تھی کہ 1,00,000 کروائے ایسا۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا جوان تھا، وہ جب ترغیب دی گئی تو کہ بھئی تم اتنے بڑھا دو، تیار ہو اس کے لیے؟ تو جھٹ سے بولا جی تیار ہے۔ تو مولی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تو اتنا جلدی کیسے بول دیا کہ تیار ہے، پتہ ہے کتنے؟ تو کہنے لگا مولوی صاحب
وہ جو جس کے لیے جانا ہے وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، اور جو بڑا وہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، کہ ان قسم پرس لوگوں کے پاس اللہ ملتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے لیے مسکین ہونے کو پسند کیا۔ اللہم اجعلنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے بھی مسکین بنا اور قیامت میں مجھے انہی کے ساتھ رکھنا۔ حضور نے دعا مانگی ہے۔ تو قسم پرس لوگوں کے پاس اللہ ملتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے دیہاتی قسم پرس ہیں ان میں ایک دوسری بات ہے، وہ قسم پرسی میں ان کے پاس ایمان نہیں بنا ہوتا۔ جب قسم پرسی میں ایمان نہیں بنا ہوتا تو پھر آدمی کی نظر اللہ کے غیر پر چلی جاتی ہے، اللہ کے غیر پر، اور پھر اللہ کے غیر پر جاتے جاتے کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی فقیری اس کو کفر تک لے جاتی ہے۔ آدمی غربت کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دیتا ہے۔ یہ افریقہ کے ملکوں میں جو ارتداد ہوا، دھڑلے سے بہت بڑا ارتداد ہوا، وہ ان کی فقر کی وجہ سے اور ان کے جہالت کی وجہ سے۔ جہالت ہے، علم نہیں رکھتے، صحیح غلط کو نہیں سمجھ پاتے، فقر ہے، اپنی ضرورت ہے، سب کے ساتھ پیٹ لگے ہوئے ہیں، تو پھر بچوں کی بھوک پیاس، تو پھر اپنا دین بیچ دیتے ہیں یہ لوگ، اپنا دین بیچ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا دین بیچ دیا۔ افریقہ کے بہت بڑے بر اعظموں میں بہت ارتداد ہوا۔ ملاوی میں 90% مسلمان تھے، اب 30% رہ گئے۔ تنزانیہ میں 90% مسلمان تھے، اب شاید 40% رہ گئے۔ ایسے اور بہت سارے ممالک ہیں۔ تو یہ بہت قابل رحم مجمع ہوتا ہے دیہاتوں والا۔ ایسے دیہاتوں والے مجمع میں ہمارا جانا یہ ہماری سعادت کی چیز ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے مجمع کے پاس جائیں اور ایسے مجمع کو اللہ کی پہچان کرا دیں، اللہ سے ان کو جوڑنے کی محنت کر لیں، ہمارے چلنے پھرنے سے انہیں اللہ کی پہچان ہو جائے، اور وہ اس دنیا میں ایمانی زندگی گزار لیں اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں، بہت بڑی کمائی ہماری ہو جائے، بہت بڑی کمائی۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات جو پیدل جا کر آئے ہیں، ایک تو پیدل چلیں، اللہ کے نام پر چلے ہیں، اور پیدل چلے ہیں، ایسے قسم پرس لوگوں کے پاس گئے ہیں، یقیناً آپ کا ایک ایک عمل بہت افضل اور بہترین عمل ہے۔ ہم آپ سے قرضداری پوچھنے کا ہمیں حق بھی نہیں ہے۔ بھئی اللہ کے راستے میں چلا پھرا ہوا اور گھر میں بیٹھا ہوا کیا دو برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ وہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے راستے کی ایک ایک رات آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک آدمی کی موت ہوئی تو لوگوں نے ان کے متعلق برا بھلا کہا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نے اس کو کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نام پر ایک رات میں نے چوکی داری کرتے اس کو دیکھا ہے، کہ جو اللہ کے نام پر جس کی آنکھ جاگی ہو اس پر جہنم کی آگ نہیں لگتی۔ جب ایک رات اللہ کے نام پر جاگنے والے کا یہ حال ہے تو جو 40 دن در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اس کا اللہ کے وہاں کیا جگہ ہوگی؟ 40 دن تو جو پیدل جماعتیں چلتی ہیں ان کے حل وہی جانتے ہیں۔ ہم سب جگہ زون کی قرضداری سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ راتیں جاگے ہیں اور دن میں تھکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ تو ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ان سے کوئی باتیں پوچھیں، لیکن چونکہ ہمارے کام کی یہ ترتیب ہے کہ بھئی یہ حضور کی مسجد کا عمل ہے کہ جب جماعت روانہ ہو تو روانگی کی بات کرنے کی، اور جب واپس آئے تو کارگزاری سننے کی۔ اس سے کام کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور کام کرنے والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اس نیت سے کہ حضور کی مسجد کا عمل ہے، سننے والے بھی اسی نیت سے سنائیں گے، سنانے والے بھی اسی نیت سے سنیں گے۔ اصل تو قرضداری اللہ کے وہاں ہے سب کی، اللہ ہی ہماری قرضداری آسان کر دے، اور بغیر اللہ ان چیزوں کے اللہ ہمارا داخلہ مقدر فرماوے۔ کتابوں میں آتا ہے جس کی قرضداری شروع ہو گئی وہ تو گیا، من نقش فقد ہلک، جس کی قرضداری شروع ہو گئی اس کا تو مسئلہ کھٹائی میں پڑ گیا، اللہ ہی حفاظت فرماوے۔ تو اصل تو وہاں جواب ہے، اللہ ہی عافیت سے گزار دے بس۔ تو یہ اسی غرض سے ہوتا ہے کہ ہماری حفاظت ہو جائے اور ہم موت تک کام میں لگے رہیں۔ جب آدمی صحیح ڈھنگ سے کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی گاڑی چل پڑتی ہے، موت تک چل جاتا ہے،
اور خدا نہ کرے آگے پیچھے ہو تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس غرض سے ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ بھئی پوچھنے والے افضل اور بہتر ہو گئے. ارے بھائی اللہ کے راستے میں چلے پھرے ہوئے لوگ اور گھر میں بیٹھے ہوئے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم تو گھروں میں سے آئے ہیں، ہم تو بھائی گھروں میں سے آئے ہیں. تو یقیناً یہ چلنے پھرنے والے ہم سے افضل اور بہتر لوگ ہیں، ہم سے بہتر اور اعلیٰ لوگ ہیں. اس لیے ہمیں ہمارے ذہنوں میں بھی یہی چیز ہو کہ وہ بڑا مبارک مجمع ہے. حضور علیہ السلام اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو پیدل روانہ کرنے کے لیے جاتے تھے. کتنا ان کا بھاؤ ہوگا، اور آنے والوں کا استقبال کرتے تھے، کتنا بھاؤ ان کا ہوگا. اس لیے ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات ہو. باقی اللہ پاک ان جماعتوں کو بہت مبارک فرماوے. وہ تو جا کر آ گئی، لیکن انشاءاللہ جو خیر ان کے حصے سے وجود میں آئی ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکے گا. یہ تھوڑے 40 دن تھے، ہم نے گھروں میں گزار دیے، بستروں پر گزار دیے، گھر کی آسائش میں گزارے، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں تھکنے میں گزارے. تو کیا دو برابر ہو جائیں گے؟ کہو دو برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے شہر میں ایک جماعت کی تشکیل ہوئی، تو شام کو تشکیل ہوئی، تو کہنے لگے ہم صبح چلے جائیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ آج کی رات جنت کی کیاری میں گزارو، جنت کی کیاری میں گزارو، کہ ان کی ایک ایک رات جنت کی کیاری میں ہوتی ہے. اللہ نے یہ چیز انہیں دے دی. تھکن تو چلی جائے گی، آج نہیں تو کل تھکن اتر جائے گی، لیکن ایک ایک قدم پر، ایک ایک پیاس پر جو چیز ملے گی وہ الگ ہے، اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا. اللہ پاک ان کے اس مجاہدے کو، چلنے پھرنے کو قبول فرماوے، اور ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی قبول فرماوے. اس لیے بھی جو کارگزاری ہوگی اس کے بعد آگے کے کام کی ترتیب ہوگی. اب ماشاءاللہ جو کام کر کے آئے ہیں اللہ انہیں بھی مبارک فرماوے. ہم نہیں کر سکے تو ہمارے دل میں دکھ ہونا چاہیے کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ جاتی تو کتنی بڑی بات تھی. یہ سعادت میرے حصے میں آ جاتی. آپ کے کل کتنے زون ہیں مالی 3؟ تو ہمارے تینوں زونوں میں اچھی لگاتار محنت ہو جاتی، اور اس سعادت میں میرا حصہ ہو جاتا تو یہ میری خوش قسمتی ہوتی. میں استعمال نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی استعمال ہو گیا. ہم اس جسم کو بچا کر کریں گے بھی کیا، اس کو مٹی میں مل جانا ہے، اس کو قبر کے کیڑے کھا جائیں گے، تو اس کو بچا کر کیا کریں گے. لیکن اگر یہ اس طرح پھرا ہوگا، تھکا ہوگا، تو یہی سرمایہ بن جائے گا. تو اب اگر ہم نہیں کر سکے ہیں تو ہم اس پر ندامت کریں، اور اب آگے جو تقاضے آئیں اس کے لیے موقع ہے اپنے آپ کو پیش کریں. اور اگر پیش نہیں کیا اپنے آپ کو تو وہ بھی کسی نہ کسی سے پورا ہو جائے گا، وہ کام بھی کسی نہ کسی سے بولو پورا ہو جائے گا. خوش قسمتی ہمارے اور آپ کی ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے استعمال ہو جائیں. اس لیے توجہ سے کارگزاری بھی سننی ہے، اور آگے جو تقاضے ہوں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو سعادت مند بنانے کی غرض سے کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے. آ جاؤ بھائی، راجکوٹ کی جماعت آ جاؤ. آ گئے آپ کے ساتھی دوسری جماعت کے؟ بلا لو ان کو. اتنے میں آپ حضرات آ جاؤ راجکوٹ والے. مائک لے لو یا نیچے یہاں جاؤ اس طرف، سب کے سامنے کھڑے رہ کر. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت میں کہاں کہاں کے ساتھی تھے راجکوٹ کے علاوہ؟ مائک چالو کرو. سب راجکوٹ کے ساتھ تھے مولانا. اچھی بات. کتنے ساتھی تھے؟ 9 ساتھی تھے. 9 ساتھی تھے. 9 ساتھیوں میں 4 مہینے والے کتنے تھے؟ 4 مہینے والے عبدالرزاق بھائی تھے، ایک. اور یہ دو اور عالم بھائی اور کلب، 3 ساتھی تھے. 9. 9. وہ جی 9 مسجد مانوس تھے غیر مانوس تھے؟ سب غیر مانوس. صرف سب ایک بستی ایسی تھی کہ جس میں 4 سال مانوس بستی ہے، وہ گاؤں مانوس ہے. مطلب گویا کہ 9 میں سے ایک مانوس 8 غیر مانوس. ہاں. یہی ہوا. جی جی. اور ان 30 دیہاتوں میں 9 میں مسجد تھی، باقی 21 میں کیا تھا؟ مسجد مدرسہ کچھ نہیں تھا. مسجد مدرسہ کچھ نہیں. وہاں مسلمان آباد تھے. ہاں 2-5 مکان ایسے 2 تھے. 5 ان 21 دیہاتوں میں 5 مکان سے زیادہ والے دیہات کتنے تھے؟ نہیں کوئی نہیں تھا. یہ 25 کے 25، 21 کے 21 جی جی. 1 2 دیہات والے تھے، 1 2 مکان والے تھے. 1 2 زیادہ سے زیادہ 4. اچھا ٹھیک. اور یہ جو 8 دیہات تھے جو غیر مانوس تھے، جی جہاں جی مسجد بھی تھی، وہاں کتنے دیہات تھے؟ جی. ایک جگہ پر
15 تھے. ہوں. ایک جگہ پر 70-80 تھے. اچھا تو مطلب گویا 5 سے زیادہ تھے. 5 سے زیادہ تھے. 5 سے زیادہ تھے. جی. اچھی بات ہے. آپ نے ان سارے دیہاتوں میں سے کتنی جگہ پر قیام کیا؟ صرف ایک مانوس میں ہوا اور 2 بستیوں میں صبح سے شام تک قیام ہوا. صبح سے شام تک جی. قیام ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ دسمبر کے بعد آؤ تو پھر جو ہے نا ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے بھی اور ساری ترتیب ہم اپنی بنا بھی سکیں. ابھی تو آپ سے میں وہ بعد میں پوچھتا ہوں. ابھی تو جی. یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس میں سے ایک دیہات میں قیام کیا تو جی. پھر آپ نے پورا چلہ کہاں قیام کیا؟ 12 دن شہر میں. اچھا. جی. اور اور پھر اس کے بعد 4 دن وہ مانوس دیہات میں. 12 4 16. 2 دن یہ 2 گاؤں میں. آدھا آدھا دن جو پونا ٹھہرے وہ. ہاں صبح سے چلو شام تک 16 2 مطلب 18. 18 اور باقی کے 22 دن جو واڑیوں میں. واڑیوں میں کس کی واڑیاں؟ یہاں پر ایک چھیلا گاؤں ہے وہاں پر ایک ساتھی وہ کے مانوس واڑیاں تھی غیر مانوس واڑیاں تھی؟ مانوس. مانوس واڑیاں تھی. جی. تو آپ کو تو دیے گئے تھے یہ دیہات تو آپ واڑیوں میں جی. کہاں چلے گئے؟ وہاں قیام کا نام بول دیا تھا ان لوگوں نے. سارے 30 جی. دیہات جی. والوں نے. جی. آپ نے ان کو جا کر پوچھا ہوگا کہ ہم یہ قیام کریں؟ نہ ان سے جا کر جو ملاقات ہوتی تھی رابطہ ہوتا تھا چونکہ نہیں کورونا کے میں ایک دن. بات پوچھتا ہوں کہ آپ جب کسی بستی میں جاتے تھے تو پہلا کام آپ کیا کرتے تھے؟ یہی عالم کی طرح گاڑیاں لے کر ہی جاتے تھے. یہ آپ کو کس نے سمجھایا؟ پہلے گاڑیاں لے کر جانے کا کس نے سمجھایا؟ آپ کی روانگی کی بات کس نے کی تھی؟ صابر کاٹھا جماعت تھی. مطلب آپ کے ذمہ داروں نے نہیں سمجھائی تھی نہیں. باتیں؟ آپ لوگوں نے باتیں نہیں کی تھی؟ ہاں بھائی مولوی طاہر. ہر یہ جماعتیں دونوں الگ الگ گئی یا دونوں کی ایک ساتھ روانگی کی بات ہوئی؟ الگ الگ. ہم لوگ ستمبر میں چلے تھے. سپٹمبر اکتوبر نومبر اور یہ ڈسمبر. دسمبر. تو ستمبر میں زون کی جماعت کیسے چلانے کو کہا؟ ستمبر آخر میں چلے تھے نا وہ مشورے کے بعد سے کہا کہ ابھی یہ جماعت ہے تیار ان نہیں تو کو دے. ستمبر کے بعد تو اکتوبر اور نومبر اور یہ جی. دسمبر. جی. تو تو تیار تھے اس لیے چلو اس کو ہاں چلا دو یوں. چلا چلا. پھر شاید مولانا صاحب کا انتقال ہو جائے پھر چلانا رہ جائے گا ایسا تھا کیا؟ معلوم نہیں. اچھا. سب چیزوں میں آپ لوگ اجتہاد کرتے ہو. بھائی یہ تو تمہارے جام نگر کے لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تو دنیا میں تو کوئی گھیلے نہیں ہے ان کو ڈوبے بھی نہیں ہے. ہمارے جام نگر کے لوگ جو ہے نا پوری دنیا میں مطلب اس پٹی کے ہجرت کر کے پوری دنیا میں گئے کوئی ڈوبا نہیں ہے. اور یہاں سب کیوں ایسا کرتے ہو؟ ہاں بھائی. ہمارے حضرات نے تو یہ بات کہی کوئی ہم کسی بستی میں جائیں تو جا کر کسی سے پوچھے بغیر پہلے قیام کر لیں. آپ لوگ بھائی کے لے کر ملنے گئے پھر آپ نے ان بستی والوں سے پوچھا تو اب بستی میں کوئی ماحول ہی نہیں ہے. اب بستی کا کوئی آدمی اگر اجازت دے دے گا تو پورا گاؤں اس پر سر چڑھ بیٹھے گا کہ تو نے کیوں رجا دی. تو کوئی رجا دینے والا ہے تم کو؟ کوئی رجا دینے والا ہے؟ یہ جتنے ایئرپورٹ ہے نا ایئرپورٹ اکثر ایئرپورٹوں پر عبادت کی جگہیں بنی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا. دیکھا ہے بنی ہوئی ہے لیکن وہ بہت دور دور ہوتی ہے. لیکن جو نمازی پیسنجر ہوتے ہیں نمازی وہ جہاں موقع دیکھتے ہیں وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کی نماز ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی ایئرپورٹ والوں سے پوچھنے جائے کہ ہم یہ نماز پڑھیں تو وہ کہیں گے کہ نہ یہاں پڑھو ایسا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کہاں جاؤ؟ جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں جاؤ. جو جگہ بنی ہے وہاں جاؤ. لیکن پڑھ لو گے کوئی تمہیں کچھ کہے گا نہیں. کوئی کہتا ہے کچھ؟ یہ اسکولوں میں بچے سب جگہ اجتماعی نمازیں پڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم اجتماعی نماز پڑھو. تو اسکول میں کوئی دھارمک ودھی جائز نہیں ہوتی کوئی بھی دھرم کی. پن چھوکرے پڑھیں گے تو کوئی واندھا بھی نہیں لے گا. پر وہی چھوکرے اگر پوچھنے جائیں تو مینجمنٹ رجا دے گا؟ پرنسپل رجا دے گا؟ کہنا نہیں دے گا. ٹرین میں تو ابھی تھوڑا سا حالات ایسے ہو گئے ورنہ آج تک ٹرین میں نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ بولو تو خیر. ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں ابھی بھی آئے تو ٹرین میں نماز پڑھی. ابھی ہم آئے دھولیا گئے ہوئے تھے وہاں ابراہیم صاحب کے ساتھ تو ٹرین میں ہم نے فجر کی نماز پڑھی. جاتے ہوئے ہم نے نماز پڑھی. ابھی دہلی جاتے آتے ہیں آج تک ایک بھی نماز نہیں چھوٹی ہے ٹرینوں میں. ایک بھی نماز نہیں چھوٹی. تو آج بھی اچھا ان سے پوچھنے جاؤ ٹی سی سے کہ ہم نماز پڑھیں تو رجا دیں گے کیا؟ پڑھو گے تو تمہیں کوئی واندھا نہیں. ایسے کسی بستی میں جب تم جاؤ اور ان کو پوچھنے جاؤ ٹھہرے تو مسئلہ ہو جائے گا. مگر ٹھہر جاؤ
ساری جماعتیں سب جگہ ٹھہرتی ہیں. ساری جماعتیں. اب دیکھو نا ابھی عالم نے جو کارگزاری سنائی, انہوں نے بات سنی, بٹھایا, اکرام کیا. اب اس سے زیادہ آپ کیا عشا کرتے ہو؟ آپ اس کے آگے اور کیا چاہتے ہو؟ چلو بتاؤ. ہاں بھائی, اس سے آگے تم کیا چاہتے ہو؟ اچھا تم جب دیہاتوں میں گئے تمہاری بات سنی؟ 8-10 جگہ پر سنی تھی. سنی تھی. ہاں باقی مطلب متوجہ تو ہوئے تھوڑے بہت. جی یہ 8-10 متوجہ. جگہ پر آپ اگر جا کر پڑاؤ ڈال دیتے, ٹھہر جاتے, ٹینٹ لے کر گئے تھے آپ, نہ پھر کیا کرو گے آپ؟ سوچو گے بھی نہیں کبھی. آپ لوگوں نے ان کی روانگی کی بات نہیں کی تھی داؤد بھائی؟ یہ تو نہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کی. ہاں بھائی, کیا کہہ رہے ہیں؟ جماعت تھی تو جماعت سے بات کروا لی تھی. نہیں لیکن یہاں جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ تو آپ کرتے والد طاہر صاحب. مولوی طاہر اتنی صاحب. ماشاء اللہ محنت کر کے, قربانی کر کے جماعت جاتی ہے, اس کو صحیح بات سمجھا دیتے. ماشاء اللہ تو ان کی جماعت اتنی مجاہدہ کرتی ہے. تو گویا آپ ان غیر مانوس دیہاتوں میں سے کسی جگہ پر بھی نہیں ٹھہرے, یہی ہوا نا؟ آپ آپ رات ٹائم آپ کیمپ. آپ کیوں ٹینٹ لے کر نہیں گئے تھے؟ آپ کو پتا تھا ٹینٹ لے کر جانے کو حضرات نے کہا ہے؟ جی جی, جی آپ کیوں لے کر نہیں گئے تھے؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی نہیں جاتا تھا, ہم گئے بہت بڑا ہم نے کام کیا, نہ ایسا تو نہیں؟ وہ بات تو نہیں. اچھا اچھا, وہ بات تو نہیں. تو پھر کیوں آپ ٹینٹ لے کر نہیں گئے تھے؟ آپ کی نصرت ہوئی تھی؟ آپ نہ کی ملاقات میں کوئی آئے تھے؟ نہ آپ شہر میں تھے تو آپ کی نصرت کی کیا ضرورت تھی؟ بنجر بستیوں میں جاتے تو آپ کی نصرت کو بھی آتے, تو وہ آپ کو دیکھتے کہ ٹینٹ نہیں ہے تو ٹینٹ کی بات کرتے. اتنی مولانا قربانیاں حضرات نے دی, تھوڑا سا اگر اس کو ایسے کر لیتے جیسے بزرگ فرماتے ہیں, کتنا نفع ہو جاتا. جی اچھا باڑیوں میں جا کر آپ لوگ بائیکیں لے کر ان سے ملنے کے لیے گئے. جی آپ اگر وہاں ٹھہر جاتے, آپ کی عبادت وہاں ہوتی, مقامی لوگ تعلیم کے حلقوں میں آتے, وہ آپ کی عبادت دیکھتے, ان کے بچوں سے اختلاط ہوتا, کچھ لوگ صبح میں ملتے, کچھ لوگ شام میں ملتے, کتنا اچھا کام ہو جاتا. چلیں اللہ خیر فرمائے. تو آپ نے اس طرح بائک والی سسٹم پر کتنے دیہاتوں کو کور کیا؟ یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے. جی جی بائک لے کر جانا بھی ٹھیک نہیں ہے. ہوں یہ عالم کا ایسا ہوگا کہ مجھے اللہ میاں نے پیسے دیے تو میں وٹ پاڑوں کہ میرے پاس بائک ہے, میں بائک والا ہوں, اس لیے وٹ پاڑنے کے لیے لے کر گیا تھا. بھائی دکھانے کے لیے کم بھی کچھ ہے, ایسا تھا اس کو, اس کے لیے بائک لے کر گیا تھا. آپ لوگوں کو بائک کا کس نے کہا تھا کہ بائک لے کر جاؤ؟ کسی نے نہیں. آپ کیوں بائک لے کر گئے؟ یہ پہلی کاروباری آ رہی ہے اتنے برے سفر میں بائکوں والی, کسی ایک ضلع میں بھی نہیں آئی, ایک بھی ضلع میں نہیں آئی, یہ پہلا ضلع ہے. ہمارا نا, آپ تو گزشتہ سفر میں بھی ساتھ چلے ہیں. جی پھر اچھا کتنے دیہات کور کیا آپ نے؟ 30. 30 سے 30. جی ان دیہاتوں میں کتنے فیصد ملاقاتیں ہوئی؟ 4-5 ملاقاتیں ہوتی تھیں. ہاں جہاں صبح سے شام تک ٹھہرے وہاں پر پوری جیسا سب کی ملاقات ہوگئی 100%. دیکھا, جہاں ٹھہرے وہاں کتنی ملاقات ہوئی؟ 100%. ارے بولو تو کھرو, اور ورنہ تو کتنی ہوئی؟ 4-5 آدمی. 4-5. اتنی جو کہ اور کیا ہوگا, بائک لے کر جی جائیں گے اور فلائنگ وزٹ, یہی ہوا. کہ اسی لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی وہاں ٹھہر جاؤ, وہاں جب ٹھہر جاؤ گے تو صبح سے شام تک آپ کا قیام ہوگا. کچھ لوگ صبح مل جائیں گے, کچھ شام کو مل جائیں گے, کچھ دن بھر آپ کے ساتھ عمل میں شریک ہو جائیں گے. اکثر شام میں ہی ملتے ہیں مغرب کے بعد. دیہات والے سب جتنے بھی ہیں سب جو کھیتوں پر اور کام اپنے کرتے اپنے ہیں. وہاں اگر قیام نہیں ہوگا تو پھر رات کو ملاقاتیں مشکل ہو جائیں گی, جی یہی ہوگا. جی اسی لیے رہ گئی ملاقاتیں. اب 2-2 4-4 کی آپ نے ملاقاتیں کی, 4-5 کی. اب بتاؤ کیا کرنے کا اس کو, مطلب کسی گاؤں میں بھی کوئی کام پورا نہیں ہوا. چلیں اچھا, یہ جو 20 دیہات 21 دیہات تھے جی جہاں 4 مکان سے 3. 3-4 مکان والے, ان جی کو آپ نے کہیں اذان نماز کی کوئی ترتیب دی؟ وہ جو
بولے کہ ہمیں جو بالکل کچھ بھی پتہ نہیں، ہم اپنے ساتھ میں نماز میں شریک بھی کرتے تو بولتے کہ ہمیں جو پاکی ناپاکی کا بھی علم نہیں، پھر ان مولانا کو جو کلمہ مولانا جماعت سکھاتے، تو اسی لیے جاتی ہے نا، ان کو نہیں ہے اسی لیے تو ہمیں ان کو متوجہ کرنا ہے. ان کو جو کلمہ بھی سکھاتے تھے وہاں بیٹھ کر، اور پھر اس کے بعد ان کو جو بچہ جو ہوتا تو اس کو جو قرآن شریف کی کچھ صورتیں بھی سکھاتے، اور اکثر ایسے ہیں کہ جو سال میں کبھی عید کی نماز پڑھتے ہو تو پڑھتے ہیں، او ہو ورنہ وہ بھی نہیں ہوتی. ایک مسجد ہے اس میں جو سال بھر میں 2 مرتبہ ہی نماز ہو رہی ہے، پہلے جمعہ ہوتا تھا، ابھی سال بھر میں صرف دونوں عیدوں کی نماز ہو رہی ہے. ایک مکان مسلمان کا صرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ وہاں قیام کرتے ان دیہاتوں میں تو وہاں کے مقامی ساتھی کو اپنے ساتھ کچھ صبح کی تعلیم میں جوڑ لیتے، کچھ شام کی تعلیم میں جوڑ لیتے، کچھ رات کو آتے، کچھ صبح میں آتے، کچھ موٹی موٹی باتوں کا سیکھنا سکھانا ہو جاتا. ایک جو جملہ ہے نا، دونوں جماعتوں نے بات سنائی، بھائی وہ جانتے نہیں ہیں، بھائی وہ نہیں جانتے اسی لیے تم پر محنت کر رہے ہیں. موٹی موٹی چیزاں ہیں. اور دیکھو دین بہت آسان ہے، جیسے دین کی محنت آسان، دین بھی آسان، دین کی محنت بھی آسان. اتنا آسان ہے دین. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں. یرید اللہ بکم السر ولا یرید بکم العسر. لیکن بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس وقت کیا سمجھانا ہے اور کیسے سمجھانا ہے. دین میں اتنی آسانی ہے، مشکل دین میں ان کے لیے جو نہیں جانتا ہو. بھائی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آسانی ہے، بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو. اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو. آسانی ہوئی ہے مشکلات ہوئی؟ وضو نہیں کر سکتے تو کہیں تیمم کر لو. سطر چھپا کر پورے کپڑے نہیں ہے تو سطر چھپا لو گھٹن سے لے کر ناف تک. اتنے نہیں ہے تو پتے لپیٹ دو. اتنے نہیں ہے سطر کھل جائے ایسا ہے کہ بیٹھ کر پڑھو، اشارے سے پڑھو. بغیر سطر کا کپڑا ہی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا. شریعت میں اس کے مسائل ہیں. تو دین میں بہت آسانیاں ہیں، بہت ہی آسانیاں ہیں. کسی کو پیشاب بہتا رہتا ہے، قطرے نکلتے رہتے ہیں، اس کا مسئلہ ہے. تو وہ کیسے پڑے گا؟ تو اس کے لیے آسانی کر دی تم ایسا کر لو. تو شریعت میں آسانیاں ہیں. ابھی مول صاحب نے سنا ہے، بھائی عالم نے سنا ہے کہ ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ اس کو نماز میں پڑھتے نہیں آتا کیا کریں؟ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو. آسانی ہے، لیکن وہ ہمیں بھی سیکھنے کی ہوتی ہے اور ہمیں ان کو سکھانے کی ترتیب سیکھنے کی ہوتی ہے نا. بستی والوں میں نئی معلومات، اسی لیے وہاں 2 دن قیام کر لو اور 2 دن میں صبح شام ان کو اپنے بڑے قریب کرتے، شام کو صبح میں. تو وہ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملاقات میں مانوس ہو جائے. ابھی تو وہ تھوڑا سہم ہی اس کا ختم ہوتا ہے پہلی ملاقات میں، پھر دوسری ملاقات، تیسری ملاقات. وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کا اکرام کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، ہوتے ہوتے 2 دن میں وہ آپ کا ہو جائے گا. وہ آپ کا ہو جائے گا. اب ہم گئے اور ایک ہی ملاقات میں ہم یہ چاہیں کہ وہ دوست بھی ہو جائے اور وہ سب صورتیں بھی سیکھ لیں اور وہ امام صاحب بھی بن جائے، مسجد بھی قائم ہو جائے گا. لوہے کو موڑنے کے لیے گرم کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کو موڑا جاتا ہے. زمین میں دانا ڈالنے کے لیے زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے. کتنا ہل چلاتے ہیں اس کے بعد دانا ڈالتے ہیں. اب ایک ملاقات میں ہم گئے بائک پر اور اس میں ہم یہ سوچیں کہ وہ سب صورتیں بھی سیکھ لیں اور اس گاؤں میں نماز نہیں ہوتی تو نماز والا بھی بن جائے اور نماز کی جگہ بھی طے ہو جائے گی، امام بھی بن جائے، ہو جائے گا سب. وہ تو ٹینشن میں ہوگا کہ یہ کون آدمی ہے، کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے. تو ٹھہرنا ایک کام ہوتا ہے نا. آپ اتنی بڑی قربانی دی مولانا. اکثر اطراف میں مسجد ایسی ہے 3 4 کے علاوہ کہ جہاں پر صرف جمعے ہی کی نماز ہوتی ہے. ہاں 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 ہاں. تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم. تن ہما داغ داغ شد. جسم میں ایک ادھ پھنسی ہو، پھوڑا ہو تو اس کو آدمی صاف کر دیتا ہے اور پٹی لگا دے گا. لیکن پورا جسم میں ہی پھوڑے ہو جائیں تو کہاں کا پٹی لگائیں گے. ایک آدھ پھوڑا ہو تو اس کو صاف کر کے پٹی لگا دے. لیکن یہ تو یہاں سے لے کر یہاں تک پورے میں ہی پھوڑے ہو گئے تو کہاں لگائیں گے پٹی. بستیوں کے حالات یہ ہیں اور ہم جانے کو تیار نہیں ہیں.
آپ کو کیسے استعداد دی ہے؟ پوری دنیا یہاں آتی ہے اور یہاں کے لوگ پوری دنیا میں جاتے ہیں، آپ کے ضلع کے لوگ، اور اکثر تاجر قوم ہیں. مان ایسا فرماتے تھے کہ اس محنت کا کرنے والا تاجروں کا دماغ ہونا چاہیے کہ 2 کے 4 کیسے ہو جائے، 4 کے 8 کیسے ہو جائے، 8 کے 16 کیسے ہو جائے. تو اپنے بھی منڈی کھوا گئی ہے مولانا. تو چلو اللہ خیر فرمائے. تو کہیں بھی ان 21 میں سے کہیں بھی اذان نماز شروع نہیں ہوئی. یہ 9 میں سے کہیں ایسا تھا کہ جہاں کوئی شکل بنی ہو، جہاں مسجد تھی، جی وہاں کیا ہوا؟ جہاں مسجد تھی وہاں پر جو مصلیوں سے ملاقات ہوئی، اور ان کو جو لے کر بیٹھتے بھی تھے اور ان سے جو مذاکرہ بھی ہوتا تھا. اچھا، جی کچھ آپ وہاں ٹھہرنا نہیں ہوا. خیر بہرحال جی میں آپ سے کیا پوچھوں کہ ٹھہرنا ہوتا تو وہاں کچھ. ابھی میں نے بتایا کہ ایک مسجد میں چند نمازی تھے اور ایک صف پوری نمازیوں کی ہو گئی. ایسے جی کچھ ہوا کسی مسجد میں؟ نہیں، ایسا کہیں نہیں ہوا. آپ کو موقع ہی نہیں ملا ہوگا کیونکہ وہ ٹھہرنا ہی نہیں ہوا. اب جو کیا ہو اس کی تھوڑی کارگزاری سنا دو. میں نے جتنا پوچھا وہ تو آپ نے سنا ہی دیا. جی، جو تسلسل کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو پہلے حالات بنے تھے محنتوں کے ذریعے وہ بھی ختم ہوا. وہ بھی ختم ہو گئے. اب جیسے نئے سرے سے پھر سے تو محنت آپ لوگ کرنے کیوں کی. رابطہ نہیں رکھا؟ سب دیہات. ارے بھائی دیہات تو آپ ہی کے ہیں نا. جی بھائی ہماری بعض جماعتیں صوبے گجرات کی باہر ملکوں میں کام کر کے آئی، برابر ہے. وہ باہر ملکوں میں ابھی یہاں سے رابطے میں ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے ایک مولانا مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم فلاں جگہ پر گئے تھے، وہاں مکتب نہیں تھا تو ہم نے مولانا صاحب کو تیار کیا ہے، وہاں مولانا وہاں یہاں سے بھیج رہے ہیں. آپ لوگ بھی مانگ لینا ایک آدھ، نہ ہو تو کہیں سے مانگنے چلے جانا کہ ملکوں والوں کو مولوی صاحب دے دو، ہم کو بھی ایک مولوی صاحب دے دو. رابطہ نہیں رہتا، جس کی وجہ سے جو سارے کے سارے مانوس بھی جو دور چلے جا رہے ہیں. اور جو جن بستیوں میں پہلے کام ہو رہا تھا الحمدللہ جماعت چلی تو ان ساتھیوں سے پھر سے رابطہ بھی ہوا، اور وہ جو ہمارے ساتھ جڑ کر ہمارا ساتھ دینے کو بھی تیار ہوئے تھے اور ساتھ بھی دے رہے تھے الحمدللہ. جیسے یہ راڑ ہے اور اس کے علاوہ 2 جگہ اور ہیں. اب اس کے رابطے ختم ہو گئے. جی ابھی الحمدللہ. رابطہ چل رہا ہے. تو آپ رد کیوں نہیں کر رہے رابطہ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان دیہاتوں کی محنت سے تو ایک بات ہمارے بزرگوں نے ہم کو سمجھائی تھی کہ زونوں کی جماعتوں کے ذریعے سے دیہات کھلیں، پھر اس کے بعد اس کو اٹھانے کی محنت کرنی ہے کہ سال بھر 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے ایک ایک ذمہ دار اپنے ذمے ایک ایک دیہات لے لیتا اور اس کو اٹھانے کی محنت کرتے. تو آپ تو پوری جماعت مل کر بھی رابطہ نہیں کیا آپ نے. ان دیہاتوں میں مکتب کا کچھ حال ہے؟ بچوں کے پڑھنے کا کچھ نظام نہ. نہیں؟ چلیں اللہ خیر فرمائے. اور کوئی بات آپ کہنا چاہیں گے؟ بس یہ کہ رابطے میں رہیں گے آپ تو. کی طرف سے میں کہوں ایک بات جی کہ بھائی میں ان دونوں جماعتوں کی طرف سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم لوگ ٹینٹ لے کر نہیں گئے. جی یہ معافی تو کس کو مانگنی چاہیے؟ مجھے مانگنی نہیں چاہیے. نہیں نہیں نہیں، آپ کی طرف مجھے سے ہم مانگیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو روانگی کی بات بھی نہیں کی اور جیسے نصرت میں آنا چاہیے وہ نہیں ہوا، اس لیے یہ نہیں ہوا. طاقت جماعت کی لگی، جی طاقت جماعت کی. لگی. جیسے ایک مثال کے طور پر یہاں 100 فٹ پر پانی ہے جی تو ایک آدمی نے کھودا 100 فٹ، 10 فٹ یہاں کھودا، 10 فٹ یہاں، 10 فٹ یہاں، 10 گڈھے بنائے. تو طاقت تو لگی لیکن پانی ملے گا؟ نہیں ملے. اگر وہ ڈھنگ سے کھودتا سیدھا تو طاقت بھی لگتی اور پانی بھی نکلتا. یہاں 10-10 فٹ کے 10 گڈھے بنائے، طاقت تو لگی، دونوں جماعتوں کی لگی. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوا. بھائی کسی درجے میں کچھ تو ہوا، یہ سر آنکھوں پر. لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے عربی میں ایک کہاوت ہے طلب الکل فوت الکل. سب لینے گئے نے سب گیا، سب لینے گئے اور سب گیا. تو اس میں یہ ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جماعت 2-2 دن ایک ایک دیہات میں ٹھہرتی تو 15-20 دیہات اچھے سے کور کرتی. تو 15-20 دیہاتوں میں اچھی کوئی نہ کوئی کام کی شکل بن جاتی. نماز شروع ہو جاتی، ان کے بچوں کی فکر ہو جاتی، وہاں مستورات میں کچھ فکر ہو جاتی. دوسرے دیہاتوں کو دوسری جماعت وصول کرتی، تیسرے دیہاتوں کو تیسری جماعت وصول کرتی. آپ کے پاس اتنے دیہات ہیں پھر بھی آپ نے 3 ہی زون بنائے. اب تو 3 پر آ گئے، وہ 5 ہے. 5 ہے.
تو 5 میں جماعتیں نہیں چلی، 2 میں ہی چلی. 3 جماعتیں چلی. آپ کو اتنے سخت آپ کے دیہات ہیں، مطلب اتنے بے دینی کے ساتھ شکار ہو چکے ہیں، اور کسی ایک دیہات میں ایسے مار دھاڑ کی کرداری نہیں ہے، نکال دینے کی کرداری نہیں ہے. تو آپ کو ان دیہات والوں پر رحم نہیں آتا ہے بھائی؟ یہ تو ان دیہاتوں کے حالات ہیں جہاں پر ہماری جماعتیں گئی ہے. باقی جو 3 زون ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں 7 زون تھے، لیکن ان میں 2 بچے مر گئے. ایک باپ کے 2 بچے مر گئے، تو کتنے رہ گئے؟ 5. اس میں سے 2 میں جماعت گئی، 3 میں اس میں بھی جماعت نہیں گئی. ان دیہات والوں کے کیا حالات ہوں گے بھائی؟ سچ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اگر اس دیہات میں اس جگہ بیٹھ جائے گا، اس جگہ پر اس دیہات میں سگا ہمارا باپ ہوتا اور اسی بے دینی کے ساتھ ہوتا، سگا ہمارا بیٹا ہوتا اور اس بے دینی کے ساتھ ہوتا جو یہ بے دینی بیان ہو رہی ہے، تو کیا ہم اکثر میں ایسا تھا. جی ابھی ایک مسجد سلطان پور کی بن گئی، ہمارے جون کے ساتھی نے محنت کی تو پھر سے رینوویشن ہوئی، پھر سے چالو ہوئی. اچھا، بند ہو گئی تھی. جی اچھا. ان مردوں کو آپ جتنے گاؤں میں گئے، سارے 100% مردوں سے بات ہوتی تھی یا چند لوگوں سے بات ہو جاتی تھی؟ نہیں، اکثر جتنے ملتے تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ملاقات کرتے تھے. اور یہ دیہاتوں میں بھی کھیتی کا کتنے ٹائم تھا، ٹکا ملاقات ہو جاتی تھی؟ کوئی گاؤں میں آدھے ملتے تھے، کوئی گاؤں میں پونے ملتے تھے، کوئی گاؤں میں 1-2 ہی ملتے تھے. اچھا، باقی کہاں جاتے تھے؟ ایک کھیتوں میں کام سے نکل جاتے تھے. صبح میں جی پھر شام کو آتے ہوں گے. جی ہم یہی اسی لیے کہتے تھے وہاں ٹھہرتے تو صبح ملتے شام کو ملتے. اب آپ اپنے ٹائم سے زور میں گئے، اثر میں گئے، پھر واپس آ گئے. اگر وہاں ٹھہرتے تو کیا ہوتا؟ مستقل محنت ہوتی. صبح میں ملاقات ہوتی، جن کی ہو جاتی وہاں دن بھر ٹھہرتے، رات کو آتے تو وہاں ملاقات ہو جاتی. ہوتی نہیں ہوتی؟ جی آپ کیوں نہیں ٹھہرے؟ آپ کیوں نہیں ٹھہرے؟ کیوں ٹائم لے کر نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی راجکوٹ سے جا ہی نہیں رہا تھا، ہم گئے، وہی ہم نے اتنا بڑا احسان کیا، پھر اوپر سے اب ہم کو ایسا پوچھتے ہو؟ ایسا تو نہیں؟ جی نہیں. باقی ایسا ہی کہہ سکتا ہے کہ ہم گئے زون میں، وہ ہم نے کیا کم احسان کیا ہے بھائی؟ جی ایسا تو نہیں نہیں نہیں. کہ تم ہم کو اتنا سارا کہہ کو پوچھتے ہوں گے، وہ کیا کوئی کم بات کی ہم نے؟ ارے اللہ کے بندے وہاں ٹھہر جاتے. یہی اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ وہاں ٹھہر جاتے، قیام کر لیتے. کچھ لوگ صبح مل جاتے، کوئی لوگ شام میں مل جاتے. اب ان لوگوں کو آپ تصور کرو جن لوگوں سے آپ نے ملے، پتہ نہیں ان سے کون کب ملا ہوگا. آپ سوچو کہ آپ کے وہاں سے کیا 3 دن کی جماعتیں ان دیہاتوں میں جاتی؟ نہیں نہیں جاتی. اب زون کے بہانے وہ دیہات کور ہوتے ہیں. اب گزشتہ سال کی جماعت پتہ نہیں ان سے ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی، وہ ان کو ملے ہوں گے نہیں ملے ہوں گے. اس سے پہلے کی اب اس سال آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ جن سے نہیں مل پائے ہیں ان سے سال بھر پتہ نہیں کون ملے گا. ایک بہانہ بن جاتا نا آپ کی جماعت کا بھائی. یہ سب ضعف اس کا ہوا کہ آپ ان بستیوں میں قیام نہیں کیا. آپ کی نصرت میں کوئی آئے تھے؟ آپ کی کیا نصرت کرے؟ آپ تو خود ان کی بستی والوں کے نصرت میں تھے. 3 مسجدوں میں ہی ٹھہرے، 3 جگہوں پر ٹھہرے اور اپنے ہی گھروں پہ ٹھہرے تھے. تو بستی والے آپ کی نصرت کرتے تھے، آپ ان کی کر رہے تھے؟ نہیں، بستی والوں کو نصرت میں نہیں آتا تھا. آپ ہی ان کی نصرت کر رہے تھے. ان کے ذمے جو مقامی لوگوں کے کام تھا وہ آپ نے اپنے ذمے لے لیا تھا. آپ انہیں کی نصرت میں تھے نا بھائی. جی ان دیہات والوں کے کیا حالات تھے؟ دین سے تو بہت دور تھے مجھ سے بھی لوگ. ان لوگ کے جو ہوتے ہیں لوگ، ان لوگ کے امام جو ہوتے ہیں، یہ تو اپنی من مانے آتے ہیں نہیں آتے. یہ لوگ دن سے وہ کوئی اچھا مل جائے تو ہم پیسہ بھی دیں گے، جگہ بھی دیں گے. اچھا. ان لوگ نے اکثر جگہ امام خانہ اور چلہ بنا کے رکھتے ہیں نا، ہوں تو ان کی کامن جگہ ہوتی ہے. ہوں تو ترغیب دی، نماز بھی پڑھی ہے جی کا حاجی پھر کا چلہ تھا تو لوگ تیار بھی تھے. لوگ بھی اچھا اب افسوس کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارا رسالہ ثواب کون کرے گا. اچھا. پھر ان کو جو اس بات کر ان کو کھل کے پھر بات ہم کرتے تھے کہ ہم اسی لیے نکلے ہیں. ہوں ہمارا کوئی گھر نہیں ہے راجکوٹ سے، نا ہمارا مقصد یہی ہے. تو متاثر بھی ہوتے تھے. اچھا. جی اور ان کے بچوں کے حالات؟ بچے اکثر نہ دین کے تھے نہ دنیا کے اعتبار سے. کلمہ دادا نے ان کو اپنی خود کی شاہین آتی تھی. اکثر بچے نوجوان طبقہ ہی صحیح تھا. اچھا، ان میں کئی مستورات میں اپنا پروگرام کیا؟ جی نہیں مل سب کیوں ملاقات. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہ ملاقات میں آتی تھی تو بیٹھ جاتی تھی پردے کے پیچھے. نہیں، آپ نے پروگرام کیوں نہیں کیا؟ وہ تو
مجبوری کی بات ہے کہ بھائی ہم مسجد میں اس آدمی سے ایسے بات کریں کہ ہماری مستورات بھی بات سن لیں. آپ حضرات کو روانگی میں یہ بات کہی تھی نا کہ کوشش کرنا کہ جن دیہاتوں میں جاؤ وہاں کی مستورات میں پروگرام کرنا. آپ نے کہیں کوشش کی تھی اس کی؟ نہیں تیار نہیں ہوتے لوگ مجھ سے. اکثر کوشش کی تھی؟ پھر ہاں کوشش کی تین تھی آپ؟ تین چار بار جاتے تھے پھر لوگ تحقیقات شروع کر دیتے تھے. ہاں. کیوں آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کون آپ ہے. پڑاؤ ڈال دیتے تھے, ایسا کوئی تحقیق کرنے آتا؟ نہیں. آپ ہم تمہارے سامنے جتنی تحقیق کرنی ہو کر, تم تو آئے گئے چلے گئے آئے گئے تو ڈاؤٹ کرے گا آدمی. پڑاؤ ڈال دیتے تو کوئی کرتا کوئی یہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. اپنے اللہ. محلے میں کوئی ایک بار آوے دو بار آوے, محلے والے نہیں وچارتے کون لوگ ہوں گے کیوں آئے, نہیں وچارتے. کوئی اجنبی آدمی آئے دو چار راؤنڈ لگائے تو سب آدمی سوچیں گے کون آدمی آیا ہے. پھر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے آپ کو کہا؟ جی. پھر کہ میں نے مشورہ کیا تھا پھر کہ ہم جون کا اجتماع ختم ہو جائے اس کے بعد کچھ محنت کریں گے. اچھا. وہ لوگوں کے پاس پگار کے پیسے ہیں وغیرہ, وہ کہہ رہے تھے کم پیسے دیں گے, ہاں بول رہے تھے ہم اکٹھا کر لیں گے گاؤں والے مل کے. ایسا کہہ رہے تھے. جی. بہت سی جگہ تو ایسا تھا کہ 8,000 10,000 ایک ہی آدمی میں دے دوں گا, لیکن کوئی اچھا امام ڈھونڈ کے دو کہ ہمارا مسجد کا بھی خیال رہے اور مکتب کا نظام بھی ہو جائے. آپ کے وہاں بھی ایک مکتب بند ہوا, وہ بات صحیح ہے؟ جی. کہاں؟ راجکوٹ میں. نہیں ہو تو بھی ہاں, امام صاحب نہیں ہے ابھی. راجکوٹ میں جی. کیوں نہیں ہے امام صاحب؟ پتہ نہیں ابھی, وہ 1 مہینے سے نہیں. اچھا, مجھے کل پتہ چلا کسی سے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پگار کے پیسے نہیں, ایک پیسے نہیں, پتہ نہیں کیا واللہ عالم. تو یہ بات واللہ عالم میں نے تو سنا تو میں شرما گیا. میں نے کہا کہ ایسے بھی کارداری ہو سکتی ہے, 1 مہینے سے امام نہیں ہے وہاں. اور میں نے سنا کہ مکتب بھی شاید بند ہوا ہے. ہم لوگ امام صاحب بھی امام نہیں ہے تو مکتب بھی نہیں ہے, یوں؟ جی. پھر وہ بچوں کا کیا ہے؟ تو آپ کے وہاں زون کی جماعت بھیجیں پھر, جیسے تم یہ دوسرے زونوں میں جا کر محنت کرتے ہو امام کی اور چھوکروں کی, تو آپ کے وہاں بھی پھر زون کی جماعت بھیجیں. ہاں بھائی. جی. یہ کون سے ایریا کی یہ بات ہے؟ سب ذمہ داروں کا کام ہوتا ہے نا. کون سے ذمہ دار؟ شہر کے. تو آپ کون ہو؟ مینجمنٹ ٹرسٹی لوگ ہوتے ہیں نا سب. ارے بھائی, یہ تو میرا چھوکرا بیمار پڑے تو میرے کو علاج کرانے کا, کون علاج کرائے, ٹرسٹی کرانے جائے گا؟ نہیں, میں اپنے بچوں کو تو 5 کلومیٹر بھیجتا ہوں. کیوں؟ ہمارے مکتب نہیں ہے, 5 کلومیٹر بھیجتا ہوں. آپ کے کتنے مکان ہیں؟ ہمارے ہوں گے 25 مکان. تو آپ نے کیوں مکتب نہیں بنایا اپنا؟ ہمارے پاس جگہ نہیں, مل ہمارا پورا تو تم گیر کا کا ایریا ہے. نہیں تو تم کہاں رہتے ہو؟ کیوڑا واڑی. مطلب گھر میں رہتے ہو, جھاڑ کے نیچے گھر رہتے ہو؟ میں. تو 25 مکان والوں کو گھر میں رہنے کا ملا, اور 25 مکان والوں کو مل کر مکتب کی جگہ نہیں مل رہی. اچھا, ایک بچے کے پیچھے تم کتنا بھاڑا دیتے ہو؟ 1,000. ایک چھوکرے کا 1,000 دیتے ہیں, ایسے کتنے چھوکرے جاتے ہیں؟ 12-15 لوگ پیچھے جاتے ہیں. ابھی 15,000 وہاں دیتے ہو, 15,000 میں مولوی صاحب مل جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رکشے کے دیتے ہوں گے. جی. یہ مشتاق بھی وہیں رہتے ہیں, آپ بھی جی. وہیں رہتے ہیں؟ تو اس کا ڈھیلا کیا کام آئے گا؟ قبر میں ساتھ لے کر جانا ہے ڈھیلا ویلا. پہلے چلاتے تھے تمہارے دادا کے زمانے میں, پر دادا کے زمانے میں, تو پھر کیوں بند ہو گیا؟ ارے بھائی, تم تو کوئی کامن جگہ دیکھ لو اپنے لیے. کسی کا ڈھیلا نہیں, کسی کا گھر نہیں, اپنی جگہ دیکھ لو. 25 مکان والوں کو رہنے کی جگہ ملتی ہے, اور تمہارے بچوں کی فکر کے لیے تمہیں کوئی بات نہیں ہے. کیسی بے حسی ہے. آدمی تل ملا جانا چاہیے, ہل جاوے آدمی, ہمارے بچوں کی تعلیم, ہماری نماز. مسجد اللہ نے ایسی بنائی ہے جو کھیلا ہے مسلمانوں کے جمع ہونے کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو دین پر جمع کیا ہے. ہم کوئی قوم نہیں, کوئی برادری نہیں, کوئی خاندان نہیں, ہم حضور کے امتی ہیں, اور امت کو جمع کرنے کے لیے جو عمل ہے وہ دین ہے. ساری قومیں جمع ہو جائے گی دین پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی. گھر کے چراغ سے. ذرا زور سے بولو. گھر کے اس چراغ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.
عمار یہ آپ کا راجکوٹ ہے جناب, یہ آپ کا راجکوٹ ہے. اللہ نے کیا نعمتیں آپ کو نہیں دے رکھی, چلو بتاؤ کتنی نعمتیں دی ہے. اور وہاں 1 مہینے سے امام صاحب نہیں ہے, چھوکرے پڑھنے نہیں جا رہے. اس کی تھوڑی فکر ہو جائے. اتنے بچوں کا قرآن ضائع ہو جائے گا, پڑھا ہوا بھی سب ختم ہو جائے گا, بھلا جائیں گے. آپ لوگ فکر کرو. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, راجکوٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کے علاج, کھانا پینا. مجھے کل کسی نے سنایا, میں حیران ہو گیا. چلیں, اور کیا ہوا, کتنا پیدل چلے آپ؟ پیدل سے رہا, کمپنیوں میں جاتے تھے, ملاقات نہیں چلتے مجھ سے. اور وہاں انہوں نے مکتب وغیرہ کے لیے اپنے بچوں کی فکر کے لیے کی کہا, اس کی کوئی فکر کیا آپ نے؟ نہیں, فیکٹری میں جو ہوتے تھے بیچارے اکثر تو فیملی نہیں ہوتی تھی, سنگل سنگل ہی ہوتے تھے. نہیں, جو بڑے دیہات ہے جی جنہوں نے, ان کے لیے کوشش یہ 2 چیزوں کی کرو. ایک تو اپنی موجودگی میں وہاں کامن جگہ پر بھی تمہاری مسجد ہے, اور وہاں دوسری کوشش یہ ہے کہ کسی کو 2-4 صورتیں یاد کروا سکتے ہو تو ایسے کو یاد کرواؤ, وہاں سے 3-3 دن کے آدمی اٹھاؤ. یہ اب باقی عالم اگر تھوڑا یہ کوشش کرتے کہ آپ وہاں قیام کر لیتے, ان میں کسی کو 1 دن کے لیے اپنے ساتھ لے لیتے, 2 دن کے ساتھ لے لیتے, 3 دن کے لیے ساتھ لے لیتے, تو 2-3 دن میں وہ نکھر کر آ جاتے. کس میں کیسی صلاحیت ہے, ان کو 2-3 صورتیں سکھا دیتے, ان کی اجتماعی وہ نماز شروع کروا دیتے, تو ایک شکل بن جاتی. اس پہ تیار نہیں ہوتے مجھ سے وہ لوگ. ہاں ان لوگ کو ہم ترغیب دیتے تھے ہاں کہ بھائی چھوٹا درود شریف سیکھ لو, الحمد شریف سیکھ لو, اور 1-2 چھوٹی صورتیں سیکھ لو, اب نماز پڑھا اس کے سکتے ہو. فضائل سنانے کے. اس کے لیے ہم دوبارہ 2-3 دن بعد جاتے تھے, لیکن لوگ تیار نہیں ہوتے تھے. وہ آپ کو اڑکتے ہی نہیں تھے, پتہ نہیں کیوں آئے کہہ رہے ہیں, تحقیق میں پڑ جاتے تھے. اب وہ پڑاؤ ڈالتے تو وہ پہچان لیتے کہ تبلیغ والے ہیں, تو تم کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھتے. تحقیق آدمی کب کرتا ہے؟ جب سامنے والے پر سنتوش نہ ہو تو, تبھی تحقیق کریں گے. وشواس نہ پڑے تو. تم پڑاؤ ڈال دو تو تبلیغ کو پوری دنیا جانتی ہے, نہیں جانتی؟ جانتے ہیں سر. ایئرپورٹوں پر پوچھتے ہیں تبلیغ والے ہو, ایسا پوچھتے ہیں. ایئرپورٹ والے بھی پوچھتے ہیں تبلیغ والے ہو. آپ نے اور بھی کچھ کہا, وہاں یوں جاتے ہیں, نہ تبلیغ والے ہو تم, ایسا کہتے ہو. تو وہ آسان ہو جاتا ہے. اب تم بائک پر جاتے ہو, 2 جاتے ہو, تو تھوڑی بھروسہ کریں گے کہ کون ہو. چلیں, اللہ خوش رکھے, باقی سب ساتھی خوش رہیں. جی چلو, غنیمت ہے کہ آپ 90 دیہاتوں تک تو پہنچے کسی طرح. اللہ بہت مبارک فرمائے, قبول فرمائے. سب ساتھی خوش رہے. جی الحمد للہ. چلو الحمدللہ. بھائی دوسری جماعت آ جاؤ. آپ کی جماعت کہاں کی تھی؟ جام نگر شہر کی. کہاں چلے تھے آپ, کتنے ساتھی تھے آپ؟ ذرا مائک اوپر کرو. 9 ساتھی تھے. 4 مہینے والے کتنے تھے اس میں؟ جی 6 ساتھی 4 مہینے والے تھے. 6 ساتھی 4 مہینے والے تھے. اچھا, اس میں کون سا زون آپ کو دیا تھا؟ 30 دیہات دیے تھے. کون سا زون تھا وہ؟ لال پور, 30 لال پور دیہات تھے. اور اس طرف میں کالاواڑی. ٹھیک ہے. 30 دیہاتوں میں مسجد مدرسے والے دیہات کتنے تھے؟ جام نگر کے لوگ یہ داہنی طرف آ جاؤ. جام نگر والے سارے یہاں آ جاؤ. اچھا, میرے بائیں طرف مولوی یاسین صاحب جس طرف بیٹھے ہیں, اس طرف راجکوٹ والے سارے آ جاؤ, اور اپنا حلقہ لگاؤ. مسجد وائز بیٹھو بھائی. جام نگر والے مسجد وائز بیٹھو بھائی, کوئی باہر نہ جائے بھائی, کوئی بھی باہر نہ جائے بھائی. جام نگر والوں, او بھائی جام نگر والوں, او لمبے پٹھے بال والے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بھائی. یہ بزرگ کو بٹھاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بھائی. یہاں بیچ میں آپ حضرات بیٹھ جاؤ. تیسرا حلقہ واقعہ. باقی جن ساتھیوں کی ہمت نہیں ہے ابھی اٹھنے کی, وہ میرے پاس آ جاؤ. مسجد وائز بیٹھو, مسجد وائز بیٹھو, اور مسجد وائز دیہات طے کرو بھائی. مسجد وائز بیٹھو اور دیہات طے کرو. باقی جو مجمع میں باقی بچ گئے, وہ میرے پاس قریب آ جاؤ. باقی مجمع میں جو بچ گئے ہیں, وہ میرے پاس آ جاؤ بھائی. جن کی ہمت نہیں ہے دیہاتوں میں جانے کی, وہ میرے پاس آ جاؤ. میں ان سے آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی. یا میرے پاس آ جاؤ, یہاں جاؤ, میرے پاس آ جاؤ. جو ایسے لوگ ہیں بھائی, وہ مولوی صاحب, یہ سارا حلقہ کون سا بیٹھا ہے؟ اچھا, مولانا کے ساتھ ہے. آپ کی مسجد کے ساتھ ہی ہے, سب نے ذمہ داری لے لی بھائی. اور کوئی بچہ ہے کہ جس کے ذمہ کام ہو اور اس کی ہمت نہ پڑتی ہو؟ اچھا, آپ کہاں کے ہو؟ بڑوڑا کی جماعت ہے. اچھا, ادے پور والی. اچھا, جو 4 مہینے نیپال میں کچھ لوگ چلے کیے اور چلے. اچھا,
4 مہینے کی جماعت ہے نا. اللہ بہت مبارک دے. آمین آمین. ماشاء اللہ. دیکھو آپ کو اب واپس جانا ہے. اب ایسا نہیں کہنا کہ ہم کو اور 4 مہینے بڑھا دو. ایسا تو نہیں کہو گے ابھی. اگر بڑھانے کو کہیں تو مشورے سے بڑھانے کی. کیا بات کر رہے ہو؟ کہاں سے؟ او ہو. بھائی سن رہے ہو آپ لوگ؟ یہ بڑودا کی جماعت نے جہاں کام کیا وہاں سے 200 آدمیوں کو وصول کر کے آئے. اللہ اکبر. کہاں سے کتنے سنا؟ ایمس کے تقریباً 80 آ چکے ہیں. چلے کی جماعت تھی ہماری. ایمس میں تقریباً ابھی 80 ساتھی آ چکے ہیں رات کو. اور ساپر کے علاقے سے 20 کے قریب ساتھی آئے ہیں. ماشاء اور اللہ. علی گڑھ والوں میں سے 21 آئے ہیں. اور اللہ ابھی 50 ساتھیوں کی امید ہے. اور ہم ساتھیوں نے خود نے ان کو وصول کیے. اور الگ الگ ساتھی ان کو ساتھ میں بیٹھ کر لے کر آئے. اور ابھی ہمارے ساتھ ہی ان کو بٹھایا ہے. سنو راجکوٹ کے. راسکوٹ والو سنو. بروڈا والے آ کے. سن رہے ہیں عالم؟ یہ راجکوٹ میں پردیس کے لوگ آ کر رہے ہیں. اسکول میں بھیجتے ہیں تو ذمہ داروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اس ملک میں اسکول جا رہا ہے, مدرسے میں جا رہا ہے, تو وہاں کا کوئی کانٹیکٹ نمبر دو تاکہ ہمارا بچہ سنبھل جائے. بولو ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کسی صوبے میں پڑھنے جاتا ہو یا کوئی ملک میں اسکول کالج میں جاتا ہو تو ذمہ دار آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا وہاں جا رہا ہے, وہ بیٹا سنبھل جائے, اس کے لیے کچھ وہاں کانٹیکٹ نمبر ہو تو ذرا دو. بولو اکثر ایسا کرتے نہیں کرتے؟ ارے بولو تو کھرے. جی. تو ہمارا بیٹا اور امت کا بیٹا, ہمارا خون خون اور تمہارا خون پانی. ہمارا خون خون بولو تو پھر, اور تمہارا خون پانی. پانی. ایسا نہیں ہوتا. یہ ہم سب سے کلمے کا رشتہ رکھتے ہیں, کلمے کا رشتہ. اور کلمے کا رشتہ جو رکھتے ہیں وہ نبی کی وجہ سے رکھتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ نبی. اور نبی کا حق جانتے ہیں ہم کتنا ہے؟ نبی کا حق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی کا رشتہ ایمان والوں پر ان کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہے. امی ابا بھائی بہن نہیں, اپنی ذات پر مقدم ہے. اگر نبی کا تقاضا آ جائے گا تو ہم اپنی ذات کو قربان کر دیں گے, ذبح کر دیں گے. اس لیے صحابی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر ہماری جان قربان. یہ جملہ آپ نے بار بار سنا ہوگا. اے نبی علیہ السلام آپ پر ہماری جان قربان. جان قربان. فداک ابی و امی یا رسول اللہ. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر ہماری جان قربان. یہ وہ کہہ سکتا ہے جب اس کو سمجھ میں آ جائے کہ میرے نبی کا مجھ سے کیا تعلق ہے اور میرے نبی سے مجھے کیا تعلق بنانا چاہیے. اس نبی کے رشتے کی نسبت سے اس امت سے ہمارا رشتہ ہے. اس نبی کی امت کی برکت سے اس امت سے ہمارا رشتہ ہے. اگر ان کی ہم نے خیر خواہی اور ہمدردی کر لی, خیر خواہی اور ہمدردی, تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کا بڑا عمل کیا. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا, ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون. لوگوں کو کیا ہوگا جو جانکار لوگ ہیں وہ انجان والوں کو اوپر محنت نہیں کر رہے ہیں. خطبے میں جمعہ میں فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو جانکار لوگ ہیں وہ انجانکار لوگوں کو نہیں سمجھاتے ہیں. پھر دوسرے جمعہ میں خطبہ دیا تو جن لوگوں سے کہہ رہے تھے ان کو پتہ چلا, وہ ہل گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہم کو کہہ رہے ہیں, ہم کو 1 سال کا موقع دیجیے, ہم 1 سال میں یہ بات پوری کر لیں گے. اشعریین لوگ تھے, وہ حضور کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں, ہم کو 1 سال کا موقع دے دیجیے. یہ رشتہ یہ تقاضا کرتا ہے. یہ ہمارا کلمے کا رشتہ ہے, بہت بڑا رشتہ ہے. صحابہ نے اس کلمے کے رشتے کو بھائی کے رشتے سے بھی بڑا سمجھا تھا. کلمے کے رشتے کو غیر ایمان کے ساتھ کفر کا جو رشتہ ہوتا تھا نا, کفر کے ساتھ حالت میں, اس رشتے پر اس رشتے کو ترجیح دی تھی. آپ نے نہیں پڑھا بدر کے موقع پر مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی کو کوئی انصاری صحابی باندھ رہے تھے. انصاری صحابی تھے, وہ کفر کی حالت میں تھے, مصعب ابن عمیر کے بھائی. تو مصعب ابن عمیر نے دیکھا کہ میرا بھائی جو کفر میں ہے اس کو ایک انصاری صحابی باندھ رہے ہیں, تو کیا کہا, او میرے انصاری بھائی اس کو ذرا کس کے باندھنا, کس کے باندھنا. اس کی ماں بڑی مالدار ہے, فدیے میں بڑے پیسے ملیں گے. یہ نہیں کہا میرا سگا بھائی ہے, کیا میرا سگا بھائی, یہ نہیں کہا
کہ اس کو ذرا کس کے باندھنا، او میرے انصاری بھائی اس کو ذرا کس کے بعد کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، پیسے میں بڑی رقم ملے گی. تو کلمے کے رشتے کو ایسا سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے جو کلمے سے جڑ گئے وہ ہمارا ہے، جو کلمے سے نہ جڑے وہ ہمارا نہیں. یہ بدر میں ہوا تھا. اسی لیے بدر والوں میں جو فضائل ہیں وہ فضائل اس کے بعد کسی کے بھی نہیں. تو تعجب ہوتا ہے کہ لڑائیاں تو 50 ہوئی تھی اور بدر والوں کو جو ملا وہ ان کے بعد والوں کو کیوں نہیں. تو علماء نے یہ لکھا بدر والوں کے دو فضائل بڑے بڑے. ایک بدر والوں کے لیے آیا آج کے بعد جو کرے وہ بخشے بخشائے ہیں. ایک دوسری فضل ان کے نام لے کر دعا کرو تو بھی دعا قبول. واسطہ لیتے ہیں نا اللہ کے نبی، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرا فلاں کا واسطہ، تجھے بدر کا واسطہ، بدر والوں کا واسطہ. تو ان کی واسطوں سے دعا قبول ہوتی ہے. کیا ان کی خوبی تھی؟ تو علماء فرماتے ہیں انہوں نے اپنی ساری چیزوں پر اس کلمے کے رشتے کو مقدم کر دیا تھا. کیسا مقدم کیا تھا پتہ ہے؟ جب میدان میں گئے ہیں تو ظاہر میں دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ظاہر میں، لیکن وہ ظاہر میں دشمن تھے، حقیقت میں کون تھے پتہ ہے؟ حضور یہاں ہیں، سامنے داماد ہے. رشتے داروں سے لڑائی تھی اور داماد کفر میں ہے. کوئی اپنی بیٹی کو بیوہ کرے گا؟ اللہ بولو تو. اس زمانے میں کفر کی حالت میں نکاح جائز تھے، وہ بعد میں منسوخ ہو گیا ہجرت کے بعد وہ منسوخ ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے بکر، وہ ان کی ماں کفر کی حالت میں ہی مری، انہی سے ان کی کنیت ابو بکر ہے. سمجھ رہے بات؟ ابو بکر جو ہیں ان کا بیٹا بکر تھا، اسی سے وہ ابو بکر ہو گئے. تو ان کی جو ماں تھی وہ کافر تھی اور کفر کی حالت میں ہی مری، وہ ایمان نہیں لائی. تو اس زمانے میں کفر کی حالت کے ساتھ نکاح جائز ہوتے تھے. تو حضور کی تینوں بیٹیاں کفر کے ساتھ تھی، اس زمانے میں جائز تھا، ان کے خاندان میں نکاح کیا. تو جب میدان میں آ گئے تو کیا ہوا؟ یہاں حضور ہے اور سامنے داماد ہے، وہ کفر کی حالت میں ہے. یہاں ابو بکر صدیق ہے، سامنے ان کا بیٹا ہے، وہ کفر کی حالت میں ہے. یہاں مصعب ابن عمر ہے، سامنے ان کا بھائی ہے، وہ کفر کی حالت میں ہے. یہاں ابو عبیدہ ہے، سامنے ان کے ابا ہیں، وہ کفر کی حالت میں ہے. تو اب لڑنا ہے تو کون کس سے لڑے گا؟ اللہ سسرا جمائی سے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے. کوئی لڑتا ہے؟ لیکن انہوں نے لڑکے بتایا. اور جیسے پانی پینا، جزاک اللہ خیر. انہوں نے لڑکے بتایا. ایک آدمی جو ہے نا بہت بہت ادھم مچا رکھا تھا، بہت ادھم مچائی ایک آدمی نے، تو صفوں کے صفیں پلٹ دیتا تھا. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور پیچھے گئے اور آگے جا کر اس کے سر پر یوں مارا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے گرا دیا. اس کے چہرے پر کپڑا پڑ گیا. تو لوگوں نے کہا یہ کون آدمی ہے؟ کہ ابو عبیدہ نے اس کا پیچھا کیا، اس کا حساب کتاب پورا کر دیا. تو جب کپڑے سے چہرہ اٹھایا، چہرے سے کپڑے کو اٹھایا تو دیکھا ان کے ابا تھے. تو ان کو پوچھا کہ اپنے ابا کو مارا آپ نے؟ کہا جی نہیں، میرے ابا کو نہیں مارا. پھر کس کو مارا؟ کہا میرے ابا کی شکل میں میرے نبی کے دشمن کو مارا. یہ کر کے بتا دیا انہوں نے. ہم اس کلمے کے رشتے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اپنے بیٹے کے خون کے لیے خون ہمیں خون لگتا ہے اور یہ ایمان والی سال میں دنیا سے چلے جائے. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے ایک ایمان والے کو اپنے ایمان پر بچانا دوسرے 100 ایمان والوں کو داخل کرنے سے زیادہ وزندار ہے. ہمارے ہوتے ہوئے یہ ایمان والے دنیا سے اس حال میں چلے جائیں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے ہوتے ہوئے ہم موجود ہیں، ہم جو کام کر سکتے ہیں پھر نہ کریں. ہم جو کر سکتے ہیں پھر نہ کریں. مرنا تو ہے ہی، کچھ کر کے مریں گے تو اللہ کو وہ چہرہ دکھانے کے لائق ہو جائیں گے. ہم راستے پر جاتے ہوں اور ہمارے ساتھ ہمارا چھوکرا ہو، کوئی ہمیں پانی کا گلاس پلائے اور کوئی ہمارے بیٹے کو ٹافی دے، تو زیادہ ہمیں خوشی کس سے ہوگی؟ ہمارے بیٹے کو ٹافی دی اس سے یا ہمیں پانی کا گلاس پلائے اس سے؟ ارے بولو بھائی. ہمارے بچے کے سر پر کوئی ہاتھ پھیر دے تو ہمیں پیار آ جاتا ہے کہ میرے بچے پر ہاتھ پھیر دیا. تو ہمارے بچوں سے لاڑ پیار کرنے والا ہمیں اپنے سے لاڑ کرنے والے سے اچھا لگتا ہے. حضور کو اپنی امت اتنی پیاری ہے، اس سے لاڑ کوئی کر لے گا تو اللہ کے نبی کو کتنا بھال آئے گا، کتنا بھال آئے گا.
اس امت کو کوئی پریشان کرے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، میری امتی کو پریشان نہ کرو۔ حضور اسلام نے فرمایا میرے صحابہ کی برائی میرے سامنے کوئی بیان نہ کرے تاکہ کسی کے متعلق میرے دل میں کوئی کدورت نہ آ جائے۔ کتنا بحال اور لاڑ اور پیاری اس امت کو دیا ہے، یہ امت کے لیے اگر ہمارا تھوڑا تھکنا ہو گیا تو اللہ کو کتنا بھالا جائے گا، کتنا لاڑا جائے گا، کتنا پیارا جائے گا۔ ان کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اگر کوئی آسرا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سفارش کا حق ان کو اکیلے کو ملے گا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ملنے والا ہے۔ ان کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ لینی ہے، ان کا سہارا مل جائے بڑا کام ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھاپے میں حضرت فاطمہ کی بیٹی سے رشتہ بھیجا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس بڑھاپے میں کیا نکاح کی پڑی ہے؟ کہا جی نکاح کی کوئی نہیں پڑی۔ تو کہا پھر؟ کہا جی بات یہ ہے قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس خاندان سے رشتہ ہو جائے اس لیے ان کی بیٹی کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر جیسا بھاری بھرکم آدمی۔ ہماری تو نسبت کے لیے رشتے ہیں، اس لیے اس کو، اس حضور کی امت کو، کھوئی ہوئی امت کو اللہ سے جوڑنے کو اپنی سعادت کی ہم چیز سمجھیں۔ بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی کمائی ہے یہ کھوئی ہوئی امت کو اللہ سے جوڑ دینا۔ اللہ ایک ٹوٹے ہوئے بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں اگر وہ جڑ جائے کہ اللہ پاک آسمانوں پر چراغ روشن کرتے ہیں، چراغ، یہ میرا ٹوٹا ہوا بندہ مجھ سے جڑ گیا۔ اس کا جوڑنے والے کا کتنا بھاؤ ہوگا، اس کو جوڑنے والا، بہت بڑی قیمت ہوگی۔ اور ہم اللہ کے دین کے مددگار ہو جائیں گے، جان اور مال لگنے والی چیزیں۔ اور روز ہمارے جسم میں کمزوری آتی جا رہی ہے، روزانہ ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، مر جائیں گے۔ اگر یہ کچھ تھوڑا کر کے گئے بہت بڑی آخرت بن جائے گی، بہت بڑی آخرت بن جائے گی۔ اس لیے گزارش ہے کب تک جو ہو گیا اللہ ہمیں معاف فرمائے، اب بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ اب دیکھو نا، ایک پھیریا ہوتا ہے نا، پھیریا کسی گاؤں میں جاتا ہے، ایک دو چار پھیرے کھاتا ہے، پورے گاؤں والوں سے دوستی کر لیتا ہے۔ اگر اتنے سارے اللہ کی نسبت پر پھیریا بن جائیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا کوئی گامڑا ابھی تک ایسا نہ بچے، 3 مکان 4 مکان ہیں اور وہاں بھی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی بڑی بستیاں، اب دیکھو مولانا نے سنایا خالی عید کی نماز ہو رہی ہے۔ اگر اس میں سے ایک ایک ساتھی یہ کہہ دے کہ چلو میں فلاں گامڑا اپنے ذمہ لیتا ہوں، انشاءاللہ سال بھر وہاں آمد و رفت کروں گا اور سال بھر وہاں کے لوگوں سے دوستی کروں گا اور اپنے پاس بلاؤں گا، خیر خرید کروں گا اور اپنی جان اور مال لگاؤں گا اس نسبت پر کہ گامڑے والوں کو مجھے کسی نقشے پر لانا ہے۔ اور کس نقشے پر لانا ہے؟ کہ وہاں اذان شروع ہو جائے، نماز شروع ہو جائے، وہاں کے کچھ لوگ مانوس ہو جائیں وہاں، اور پھر آگے جاتے ہوئے اللہ کرے وہاں کے کچھ لوگ وقت لگانے والے بن جائیں۔ اس میں آپ کا تھوڑا سا دوستی کرنے کے لیے آپ کو اپنی جان مال لگانی ہے، لیکن ملے گا کیا؟ تو آپ کو یہاں کوئی شاباشی نہیں دے گا، لیکن بات ضرور ہے کہ اللہ ملے گا اور آپ کو نبی مل جائے گا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس لیے یہ محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مغفرت تو ہو ہی جائے گی، اللہ نے بہت مغفرت کے اسباب پیدا کیے ہیں، ہو جائے گی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی جب مہاجرین اور انصار کو لے کر پیش ہوں تو ہم بھی اس قافلے میں اللہ ہمیں جگہ دے دے، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ حضرت یہ اللہ فرما دیتے آپ لوگ نہیں چاہتے کہ اس قافلے میں آپ کو بھی جگہ مل جائے؟ بے شک ارے بولو تو صحیح بھائی، کون کون چاہتا ہے اس میں سے اس قافلے میں جگہ؟ تو پھر طے کر لو، تھوڑا سا جیون بچا ہے، پتہ نہیں کب پرپوٹا پھوٹ جائے، نہیں پتہ ہے، ہو سکتا ہے اس 15 شعبان میں ہمارا نام بھی مردوں میں آ چکا ہو، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ حضرت شیخ نے 2 باتیں لکھی ہے، ایک یہ لکھا کہ اپنے آپ کو مردوں میں سمجھ کر جیو، مردوں میں شمار کرو، یہ گنت گن لو کہ ہو سکتا ہے اس سال مجھے مر جانا ہے، میرا جیون باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے میں مرنے والا ہوں تو وہ آدمی محنت کرنے میں کوئی کمی چھوڑے گا؟ ارے بولو چھوڑے گا؟ دوسرا حضرت نے لکھا کہ جس کو جو کام کرنے کا موقع ملے اس کو آخری سمجھ کر کر گزرے، ہو سکتا ہے آئندہ مجھے موقع نہ ملے۔ اور ایک بات بتاؤں، دنیا میں کوئی کام اٹکتا نہیں ہے، کوئی کام اٹکتا نہیں ہے، ہر کام کے لیے اللہ نے آدمی پیدا کیے ہیں، کسی نہ کسی کو اللہ اس کے لیے استعمال کر لیں گے۔ میرا استعمال ہو جائے اور وہ کام میرے ہاتھوں سے ہو جائے، یہ میری سعادت مندی ہے۔ دیکھو کتنے کام ہو رہے ہیں بھائی، میں راجکوٹ میں رہتا ہوں، میں واکانیر میں رہتا ہوں، کیا پوری دنیا میں کوئی کام نہیں ہو رہا؟ ایسے ایسے دیوانے لوگ آتے ہیں، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، نام بھی نہیں بتاتے کہ ہمارا یہ نام ہے اور یہ میری طرف سے۔ ہاں، ایسے ایسے دیوانے۔ اور دیکھو کورونا کے زمانے میں کیسے کیسے لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے، پتہ بھی نہیں کس نے کیا کیا کیا۔ اب علاقوں میں لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کون کون کیا کیا بنا ڈالتا ہے۔ ہاں، تو کوئی کام دنیا میں اٹکتا نہیں ہے، کوئی کام دنیا میں اٹکتا نہیں، اللہ سارے کام کروا دیتا ہے۔
ہم اور آپ استعمال ہو جائیں، یہ ہماری سعادت کی چیز ہے. ورنہ جس دن میں مر گیا، یہ جن شکلوں کے ساتھ میں ہوں وہ وارثائی میں تقسیم ہو جائے گی اور پھر پوتروں میں جائے گی. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو دادا کی قبر یاد ہو. اس مجمع کو پوچھ لو کتنوں کو پردادا کی قبر یاد ہے. پردادا کی قبر تو ٹھیک ہے، پردادا کا نام بھی کتنوں کو تو یاد نہیں ہوگا. ایسے ہم کو بھی لوگ بھول جائیں گے. بہت سارے دادا کی قبر بھول جاتے ہیں اور پردادا کا نام، دادا کا نام یاد ہوتا ہے، پردادا کا بہت کم کو یاد ہوتا ہے. پردادا کی قبر تو کسی کو شاید یاد ہو، پردادا کی قبر شاید کسی کو یاد ہو. ہماری قبر بھی بھول جائیں گے. اگر ہم ان سب چیزوں کو سمجھ کر بھی نہ سمجھ بنے تو ہم سے زیادہ دھوکہ کھایا ہوا کوئی نہیں ہوگا. اور اگر کر لیا تو ہم نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لیا. دیکھو اللہ کے دین کو ہمارے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے. ورنہ اللہ پاک تو فاسق اور فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں. کس سے لے لیتے ہیں؟ فاسق اور فاجر. فاسق اور فاجر سے. کفر کے ساتھ وہ کام کر لیتے ہیں. آپ دیکھو باہر ملکوں میں ہوتی ہے، ہماری کتنی جماعتوں کے رہبر اور مسلک کے لوگ ہوتے ہیں. ہم لوگ 4 مہینے جماعت میں تنزانیہ گئے تھے تو ہمارے حجی سلیمان تھے، وہ بات کرتے تھے انگریزی میں. تو محلے میں ملاقات میں گئے تو ایسا لگا کہ وہ سب بیٹھے ہوئے ٹولہ بچوں کا بیٹھا تھا. وہ مسلمان بچے ہوں گے. تو ان سے بات کی تو میں کرسٹو ہوں. تو کوئی بات نہیں، تو ہمارے ساتھ چل، ہم کو ضرورت ہے تیری. تو لے گئے کہ مسلمانوں سے ملاقات کرا. تو وہ مسلمانوں سے ملاقات کرواتا تھا اور حاجی صاحب بات کریں اور وہ ترجمہ کرتا تھا. مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ اللہ چاہیں تو اللہ اس دین کی مدد فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں. ہم دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور اللہ لوگوں سے کام لے لیں گے. ہم اور آپ اپرا جائیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. بھائی مارکیٹ تو کھلا ہوا ہے، سب کو نفع ہوگا. مجھے اس وقت ہوگا جب اس مارکیٹ میں میری دکان کھلے گی، ہم دکان کھول لیں. ورنہ ہمارے جیسے بہت سارے اس دھرتی پر آ کر چلے گئے، بہت سارے چلے گئے. ہم اپنے لیے اپنے کھاتے میں کچھ کھاتے کھلوا کر جائیں، کچھ کھاتے کھلوا کر جائیں. کل پرسوں ہم رات کو کھانے بیٹھے تھے، وہ حاجی گاندھی کیا نام تھا ان کا؟ کیا نام آپ ذکر جن کا کر رہے تھے؟ ارے بھائی وہ گاندھی کا والد اقبال گاندھی. اقبال بھائی کا سارے ضلع ساتھ میں تھے کہ سارا سامان لے کر جاتے تھے، یوں کرتے تھے وہ کرتے تھے. اب وہ بیج ڈال کر چلے گئے. پتہ نہیں چھوکرے اتنا کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن وہ اپنا کر کے گئے. ایسے ان کے والد صاحب تھے، پتہ نہیں ایسے کتنوں کے والد. وہ چلے گئے، سب کرنے والے کر کر کے چلے گئے. چھوکرے پتہ نہیں کیا گل کھلاتے ہیں. تو یہ تو جو ہم سے ہو جائے اسی کو غنیمت سمجھنا ہے. اس لیے آپ حضرات لوگوں کی امید پر نہ چھوڑو. ہم سے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد والے کریں گے. ارے بھائی جب میں اپنے اوپر رحم نہیں کھا سکا اور اپنے ہاتھ سے اپنی جان مال میں نہیں لگا سکا تو میرے لیے میرے چھوکرے کیا لگائیں گے؟ کیا ہم اپنے باپ دادا کے لیے لگاتے ہیں؟ جب ہمارا جگر نہیں اپنے باپ دادا کے لیے لگانے کا تو ہمارے چھوکروں کا ہمارے لیے لگانے کا کہاں جگر ہوگا؟ اس لیے ایسے سستی نہ کرو. کچھ بیارن کر لو، وہی اگے گا، بڑی کام ہو جائے گا. تو گزارش یہ ہے، ہر سال آپ سے گزارش کی جاتی ہے، اس سال پھر گزارش کرتے ہیں. اگر ہمارا یہ پورے مجمع ایک ایک ساتھی ایک ایک دیہات لے لے کہ میں ایک انشاءاللہ دیہات لوں گا اور اس دیہات میں سال بھر آتا جاتا رہوں گا، ان سے دوستی کروں گا، ان کو مانوس کروں گا، ان کے غم خوشی میں شریک ہو جاؤں گا. اور اگر موقع رہا میں اپنے 3 دن کی جماعت ٹینٹ لے کر وہاں جاؤں گا، وہاں پڑاؤ ڈالوں گا اور 1 سال میں اس گاؤں کا نقشہ بدل دوں گا. وہاں اذان نماز شروع ہو جائے، وہاں اللہ کرے بچوں کا نظام بن جائے، وہاں مستورات میں تعلیم ہو، مستورات میں پروگرام. یہ ضروری ہے کہ تم ایک ایک دیہات میں اگر ان کی مستورات بات ہو گئی تو انشاءاللہ ان کے مردوں کو وہ آسانی سے لے آئی. عورتیں مردوں سے زیادہ دھارمک ہوتی ہے. آپ دیکھ لو سارے دھرم کے عورتوں میں ہماری عورتیں ہم سے زیادہ روزے رکھتی ہے، ہم سے زیادہ وظیفے پڑھتی ہے، ہم سے زیادہ تسبیح پڑھتی ہے. بولو نہیں پڑھتی؟ ارے بولو نا نہیں جی پڑھتی. جی تو جی. ایسے اگر ان عورتوں کو بات سمجھ میں آ گئی نا تو انشاءاللہ ان کے مردوں کو بھی متوجہ کر دیں گے. تو طے کرتے ہو؟ اب تک جو ہو گیا اس پر تو اللہ سے معافی مانگے یا کہ اللہ ہم نے معاف بڑی کرے. سستی کی تو ہمیں معاف کر دے. معاف کر اے دے. اللہ ہمیں اگر موقع ملا، زندگی بچی اور یہ اللہ نے بچا کر رکھی ہے. یہ کورونا میں کتنے چلے گئے، ہم بھی تو چلے جا سکتے تھے. ہم نہیں گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بچ گئے ہیں. ہمارے اللہ نے ہم کو جینے کا موقع دیا ہے اور کب تک ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس کو ہم غنیمت سمجھے کہ اللہ نے باقی رکھا تو انشاءاللہ اب اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو وصول کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. آپ میں سے کون کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ میں ایک دیہات لوں گا، سال بھر وہاں آتا جاتا رہوں گا؟ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، خدا نہ کرے آپ نے ذمہ داری لی اور کچھ 19-20 رہ گیا تو کیا کوئی واؤچر پھاڑتا ہے آپ کے نام کا؟ کیا کوئی ڈنڈا بجاتا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہو پھر یہاں قرضداری سنانی پڑے گی تو کیا آپ کو کوئی ڈنڈے مارے گا؟ کیا آپ کو کوئی پھانسی پر چڑھا دے گا؟ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ ذمہ داری لوگے
تو حدیث میں آتا ہے جو ذمہ داری لے گا اس کی مدد کی جائے گی. المعونۃ تأتی علی قدر المعونۃ. جو ذمہ داری ہی نہ لے اب سوچو کہ اس کے ساتھ کیسے مدد کی جائے گی. ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کر گزرے ہیں، باقی اللہ کرتا ہے. السعی منا والاہتمام من اللہ. کوشش ہم کریں، پورا اللہ کرے گا. یہ مجمع اللہ پر نظر کر کے کہ اس امت پر مجھے رحم کرنا ہے اور مجھے اللہ کو لینا ہے، مجھے میرے نبی کو لینا ہے. اس کے لیے میں انشاءاللہ سال بھر میں ایک دیہات پر محنت کر کے ان کے پاس آؤں گا، جاؤں گا، ان سے دوستی کروں گا، خیریت پوچھوں گا. موقع رہا تو اپنے 3 دن کی جماعت وہاں لے کر جا کر سال بھر میں محنت کر کے اس گاؤں کا نقشہ بدلنے کی پوری کوشش کروں گا. اگر آپ یہ طے کر لو گے تو انشاءاللہ کوئی دیہات نہیں بچے گا جس کا نقشہ نہ بدل جائے. ایسا طے کرتے ہو؟ ارے بھائی طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتا ہے؟ ذرا تو اٹھاؤ. مولانا اور احمد حسین، اچھا ذرا کھڑے بھی ہو جاؤ. جو طے زون کرتے ہو کی ذرا کھڑے ہو جماعت کی جاؤ. کارگزاری انشاءاللہ جام میں کسی نگر. نہ کسی ایک دیہات کو اپنی محنت کا میدان بناؤں گا. اللہ پر نظر کرو گے تو آسان ہے، اپنی ذات پر دیکھو گے تو بہت مشکل ہے. اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. کہ ہم سال بھر ایک دیہات پر محنت کریں گے، جو بھی آپ کو لینا ہو وہ دیہات، لیکن دیہات پر محنت کر کے اس کی کوئی شکل بنانی ہے. ماشاءاللہ. اب دیکھو جو کھڑے ہو میری داہنی طرف، یہ مفتی ایوب صاحب کھڑے ہیں، دیکھو میری داہنی طرف